لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام۔ القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورۃ الرحمن اور سورۃ الواقعہ آپس میں جوڑے کی نسبت رکھتی ہیں، اور جو مضامین سورۃ الرحمن میں آئے ہیں عکسی ترتیب کے ساتھ اب سورۃ الواقعہ میں آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ الواقعہ میں ہم دیکھیں گے کہ مقربین کی جنت کی نعمتوں کا تذکرہ آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعہ، جب کہ واقعہ ہوگی وہ واقعہ ہونے والی یعنی قیامت، لیس لوقعتها کاذبہ، اور اس کے واقعہ ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، خافضۃ الرافعہ، وہ بہتوں کو پست کرنے والی ہے۔ یہاں جو اکڑ رہے ہیں، تکبر کر رہے ہیں، وہاں پر وہ ذلیل ہو جائیں گے، اور جو بہت سے یہاں پر مٹے ہوئے ہیں، بڑے عاجز ہیں، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عزت دے گا۔ وہ قیامت بہت سے لوگوں کو پست کرنے والی اور بہت سوں کو اٹھانے والی ہے۔ اذا رجت الارض رجا، اور جب کہ زمین لرزے گی اپنی پوری قوت کے ساتھ، وبست الجبال بسا، اور پہاڑ ٹوٹ پھوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، فکانت ہباء منبثا، وہ پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ اڑتا ہوا غبار، وکنتم ازواجا ثلاثا، اور تم اس روز تقسیم ہو جاؤ گے 3 گروہوں میں، فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، تو دانے ہاتھ والے، کیا خوب ہے دانے ہاتھ والے کہ جن کو دائیں ہاتھ میں نام اعمال ملے گا، واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، اور جو بائیں ہاتھ والے ہیں کیا برے ہیں بد نصیب بائیں ہاتھ والے کہ جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا، والسابقون السابقون، اور سبقت کرنے والوں میں سبقت کرنے والے، اولئک المقربون، وہ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قربت کے حامل ہوں گے۔ اللہ ہمیں انہی میں شامل فرمائے۔ فی جنات النعیم، وہ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے۔ ثلۃ من الاولین، ان کی بڑی تعداد تو ہوگی اولین میں سے، اس امت کے اولین یعنی صحابہ کرام میں سے، وقلیل من الآخرین، اور تھوڑے سے ہوں گے بعد والوں میں سے بھی، تو گویا بعد والوں میں بھی گنجائش ہے، ان میں بھی ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو ان میں شامل ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرما دے۔ وقلیل من الآخرین، اور تھوڑے سے ہوں گے بعد میں آنے والوں میں سے، علی سرر موضونہ، اور وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے باہم ملے ہوئے تختوں پر، متکئین علیہا متقابلین، وہ ان پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے، آمنے سامنے ٹیک لگا کر ان تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، اور ان پر گردش کرتے ہوں گے ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ دنیا میں آپ کسی بچے کو لاتے ہیں گھر میں کام کے لیے، کچھ عرصے بعد جوان ہو جاتا ہے، پردے کے مسائل آتے ہیں، آپ کو اسے فارغ کرنا پڑتا ہے۔ وہاں پر جو خادم ہوں گے بچے، وہ ہمیشہ بچے ہی رہیں گے، وہ ان پر گردش کرتے ہوں گے بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيق، پیالوں کے ساتھ اور جاموں کے ساتھ، اور دوسرے جو پینے کے برتن ہیں ان کے ساتھ، وَكَاسٍ مِّن مَّعِينٍ، اور ایسے جاموں کے ساتھ کہ جو نتھری ہوئی شراب کے ہیں، لا يصدعون عنہا ولا ينزفون، ایسی شراب کہ جس سے نہ ان کے سر میں درد ہوگا اور نہ ہی اس کی وجہ سے وہ بہکیں گے، اپنے ہوش و حواس کھوئیں گے، پاکیزہ شراب۔ وفاکہۃ مما یتخیرون، اور ان کے لیے ایسے میوے ہوں گے جو کہ وہ خود چنیں گے، پسند کریں گے۔ ولحم طیر مما یشتہون، اور ان کے لیے پرندوں کا ایسا گوشت ہوگا کہ جو وہ چاہیں گے۔ وحور عین، اور ان کے لیے بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی۔ کامثال اللؤلؤ المکنون، وہ ایسے موتیوں کی مانند ہوں گی جو کہ چھپائے جاتے ہیں۔ وہاں فرمایا خیموں میں مقصور ہوں گی، یہاں فرمایا کہ ایسے ایسے موتی جو چھپائے جاتے ہیں۔ جزاء بما کانوا یعملون، اور یہ بدلہ ہوگا اس عمل کا جو وہ کرتے رہے۔ لا یسمعون فیہا لغوا، وہاں پر وہ کوئی بھی بے مقصد بات نہیں سنیں گے، ولا تعصیما، نہ کوئی گناہ کی بات سنیں گے، الا قیلا سلاما سلاما،
مگر یہ کہ کہا جائے گا سلام اور سلام، فرشتے بھی انہیں سلام پیش کریں گے، سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے بھی سلام کہا جائے گا، اور آپس میں بھی ان کی گریٹنگ ایک دوسرے کے لیے ہوگی، تحیتہم فیہا سلام، ایک دوسرے کو سلام سلامی کہہ رہے ہوں گے۔ یہ تو تھا پہلا مضمون مقربین کی جنت۔ اب اس کے بعد اصحاب الیمین کی جنت۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، اور جو دائیں ہاتھ والے ہیں کیا خوب ہیں وہ دائیں ہاتھ والے، فی صدر مخضود، ایسی بیریوں میں وہ ہوں گے جن میں کانٹا نہیں ہوگا، یعنی ایسے بیر انہیں کھانے کو دیے جائیں گے کہ جن کے ساتھ درختوں میں کانٹے نہیں ہوں گے، وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ، اور ان کے لیے تہ بتہ کیلے ہوں گے، وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، اور ایسے سائے ہوں گے جو بڑے دراز ہوں گے، وَمَاءٍ مَسْکوب، اور ایسا پانی جو بہہ رہا ہوگا، وَفَاكِهَةٍ كَثِيرًا، میوے ہوں گے کثرت سے، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، کبھی ان کی میووں کی فراہمی کا سلسلہ نہ رکے گا اور نہ ہی کبھی اس میں کوئی وقفہ آئے گا، وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ، اور ان کے لیے بچھونے ہوں گے اونچے اونچے، اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، جو ان کی بیویاں ہیں ان کو ہم نے خاص اٹھان میں اٹھایا ہے، فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، ہم نے انہیں مستقل کمارہ رکھا ہے، یعنی باوجود استفادے کے جب بھی وہ ان کے پاس جائیں گے تو وہ ایسے محسوس کریں گے جیسے کہ یہ کنواری ہیں، عُرُبًا أَتْرَابًا، وہ بڑی پرکشش ہوں گی اور ان کے لیے ہم عمر ہوں گی، لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ، یہ نعمتیں ہیں دائیں ہاتھ والوں کے لیے، سُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ، ان کی بڑی تعداد ہوگی اولین میں سے یعنی صحابہ اکرام میں سے، وَسُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، اور ان کی ایک بڑی تعداد بعد میں آنے والے لوگوں میں سے بھی ہوگی۔ اب اس کے بعد تیسرا مضمون اہل جہنم کے عذاب کا ذکر، وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، اور جو بائیں ہاتھ والے ہیں کیا بد نصیب ہیں وہ بائیں ہاتھ والے، فی سموم و حمیم، وہ ہوں گے بھاپ میں، بھاپ کی تکلیف برداشت کریں گے، اور وہ ہوں گے کھولتے ہوئے پانی میں، وَظِلٍّ مِّن یحموم، اور سائے ان کے لیے ہوں گے دھوئیں کے، لا بارد ولا کریم، ایسا سایہ جو کہ نہ ٹھنڈ دے اور نہ ہی اس سے کوئی سکون ملے، انہم کانوا قبل ذالک مترفین، یہ بد نصیب وہ تھے جو دنیا میں بڑے کھاتے پیتے پیسے والے تھے، وکانوا یصرون علی الحنث العظیم، اور یہ بڑے بڑے گناہوں کے اوپر اڑ جاتے تھے، وکانوا یقولون، اور یہی کہا کرتے تھے، اذا متنا وکنا ترابا وعظاما، کہ ہم جب مر جائیں گے اور جب ہم مٹی مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہڈیاں ہو جائیں گے، انا لمبعوثون، کیا ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ابا آباؤنا الاولون، کیا ہمارے پچھلے باپ دادا کو بھی، قل ان الاولین والآخرین، اے نبی کہہ دیجئے بے شک جو بھی اول ہیں اور جو بھی آخر ہیں، لمجموعون، وہ سب کے سب ضرور جمع کیے جائیں گے، الی میقات یوم معلوم، اس دن کے وعدے پر جو دن طے شدہ ہے، ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر اے گمراہو اور اے جھٹلانے والو، لآکلون من شجر من زقوم، تم ضرور زقوم کے درخت میں سے کھاؤ گے، فمالئون منہ البطون، اور اسی سے پیٹ بھرو گے، فشاربون علیہ من الحمیم، اور اس کے اوپر تم پانی پیو گے کھولتا ہوا، فشاربون شرب الہیم، ایسے پانی پیو گے جیسے کہ پیاس سے جو ہے وہ بری طرح سے مرے ہوئے اونٹ وہ پانی پیتے ہیں، اس طرح سے تم بھی وہ پانی پیو گے، ھذا نزلھم یوم الدین، اور یہ ان کی ضیافت ہوگی بدلے کے دن، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اب اس کے بعد چوتھا مضمون اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان، نحن خلقناکم فلولا تصدقون، دیکھو ہم نے تمہیں بنایا ہے تو تم تصدیق کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں مانتے، افرأیتم ما تمنون، کیا تم دیکھتے ہو وہ جو تم ٹپکاتے ہو، انتم تخلقونہ، کیا پھر رحم مادر میں بچے کو تم تخلیق کرتے ہو، ام نحن الخالقون، یہ ہم اسے تخلیق کرتے ہیں، نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم نے تمہارے درمیان موت طے کر دی ہے، تمہاری دو زندگیوں کے درمیان موت ہے، ایک زندگی تم گزار رہے ہو پھر موت آئے گی پھر دوسری زندگی ہوگی، ہم نے تمہارے درمیان ایک موت طے کر دی ہے، وما نحن بمسبوقین، اور اب ہرگز اس بات سے عاجز نہیں ہیں، الا ان نبدل امثالکم، کہ ہم بدل کر تمہارے جیسے انسان دوبارہ لے آئیں، وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ہم تمہیں اٹھائیں ایک ایسی تخلیق میں کہ جس کو تم نہیں جانتے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ،
اور پہلی جو تمہاری تخلیق ہے اس کو تو تم جانتے ہو، فلولا تذکرون، تو تم اس سے نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ جب اللہ تمہیں نطفے سے کیا بنا سکتا ہے، تم اس سے نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے؟ اب اس کے بعد اللہ کی دوسری قدرت، افرأیتم ما تحرثون، کیا تم دیکھتے ہو کہ جو تم زمین کے اندر بو کر آتے ہو، اانتم تزرعونہ، ارے کیا ان دانوں کو تم اگاتے ہو، ام نحن الزارعون، یا ان دانوں کو ہم اگاتے ہیں؟ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب؟ کس نے بردی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب؟ خاک یہ کس کی ہے، کس کا ہے یہ نور آفتاب؟ کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار؟ موسموں کو کس نے سکھلائی یہ خوب انقلاب؟ کتنے پیارے اشعار ہیں علامہ اقبال کے۔ فرمایا ام نحن الزارعون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، ارے ان بیجوں کو تم اگاتے ہو کہ ہم اگاتے ہیں؟ لو نشاء لجعلناہ حطاما، اور اگر ہم چاہیں تو جو کھیتی ہم نے پیدا کی ہے ہم اس کو چورا چورا کر دیں، فظلتم تفکہون، تو تم سارا دن باتیں بناتے رہو، انا لمغرمون، ارے ہم پر تو تاوان آ گیا، ہمارے سارے کے سارے پیسے بھی برباد ہو گئے، ہماری کھیتی ضائع ہو گئی، بل نحن محرومون، اور بلکہ ہم تو محروم ہو گئے۔ تیسری قدرت، افرأیتم الماء الذی تشربون، اور کیا تم دیکھتے ہو وہ پانی جو تم پیتے ہو، اانتم انزلتموہ من المزن، ارے اس پانی کو بادلوں سے تم نے نازل کیا ہے، ام نحن المنزلون، یا ہم نازل کرتے ہیں؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں ہم اس پانی کو کر دیں کھارا، فلولا تشکرون، تو تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ افرأیتم النار التی تورون، چوتھی قدرت اللہ کی، ارے کیا تم دیکھتے ہو اس آگ کو کہ تم جس کو سلگاتے ہو؟ انتم انشاتم شجرتہا، کیا اس کے درخت کو، جس درخت سے تم یہ آگ جلاتے ہو، بانس کا درخت، کیا تم نے اس کا درخت اگایا ہے؟ ام نحن المنشئون، یا اس درخت کو ہم اگاتے ہیں؟ پرانے زمانے میں بانس کے درخت لوگ ساتھ لے کے چلتے تھے اور ان بانس کے درختوں کو رگڑ کر آگ جلاتے تھے۔ فرمایا وہ درخت تم نے پیدا کیا کہ ہم نے پیدا کیا ہے؟ نحن جعلناہا تذکرا، ہم نے اس آگ کو تمہارے لیے یاد دہانی بنا دیا ہے۔ اس آگ کو دیکھو، اور جہنم کی آگ اس آگ سے کئی گنا زیادہ شدید ہے، لہٰذا اس آگ کو دیکھ کر ڈرو جہنم سے۔ اللہ ہمیں جہنم سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا ہم نے اس کو بنا دیا ہے یاد دہانی، ومتاعا للمقوین، اور مسافروں کے لیے ہم نے اس آگ کو بنا دیا ہے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ۔ فسبح باسم ربک العظیم، تو اے نبی اپنے اس رب کے نام کی تسبیح کیجئے جو بڑی عظمتوں والا ہے۔ اب اس کے بعد عظمت قرآن، فلا اقسم بمواقع النجوم، اور پس نہیں میں تو قسم کھاتا ہوں ستاروں کے ڈوبنے کی جگہوں کی، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور بے شک یہ قسم اگر تم جان لو تو بہت بڑی ہے۔ اب جس وقت یہ آیتیں نازل ہوئیں اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ یہ قسم کس چیز کی کھائی جا رہی ہے، لیکن آج جو تحقیق ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اس میں بلیک ہولز کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ بڑی بڑی کہکشائیں ڈیکمپوز ہوتے ایک نقطے کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، ڈوب جاتی ہیں، اور اس کے بعد جو شے بھی ان کے دائرے میں آتی ہے، ان کی حدود میں آتی ہے، اس کو کھینچ کے جذب کر لیتی ہے۔ فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے ڈوبنے کی، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ، اور بے شک وہ قسم لو تعلمون عظیم، اگر تم جان لو تو بہت بڑی ہے۔ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، بے شک یہ بڑا عزت والا قرآن ہے، فی کتاب مکنون، ایک پوشیدہ کتاب میں ہے، لوح محفوظ ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو نہیں چھوتے مگر بڑے پاکیزہ فرشتے۔ مزید ان فرشتوں کی صفات آئیں گی سورہ عبس میں، وہ فرشتے جو ہے وہ کرام بررہ مرفوعۃ مطہرہ، اور فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرۃ کرام بررہ۔ فرمایا اس قرآن مجید کو نہیں چھوتے مگر وہ جو بڑے پاکیزہ فرشتے ہیں۔ یہیں سے یہ مسئلہ بھی عکس کیا گیا کہ قرآن مجید جو ہمارے ہاتھوں میں ہے اس کو بھی چھونے کے لیے انسان کے لیے پاک ہونا لازمی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ حالت ناپاکی میں ہے تو اسے قرآن مجید کو نہیں چھونا چاہیے، گناہ ہے یہ۔ اسی طریقے پر جو قرآن مجید کا اصل مفہوم ہے وہ انہی لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ جن کا باطن بھی پاکیزہ ہو، جن کے باطن کے اندر واقعتاً خدا خوفی ہو، خدا خوفی کی نیت سے قرآن مجید کو پڑھیں گے تو وہی اس کے اصل مفہوم کو چھو سکیں گے، اس کو سمجھ سکیں گے۔
تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن مجید اتارا گیا ہے اس ہستی کی طرف سے جو تمام جہانوں کی مالک اور پروردگار ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، ارے تم اس اللہ کی حدیث، اللہ کی اس بات، اللہ کے اس کلام کے بارے میں سستی کر رہے ہو۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم نے اپنا وظیفہ یہ بنا لیا ہے کہ تم اس کو جھٹلاتے ہو۔ بہت سے ایسے بد نصیبیں کہتے ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے ہی نہیں، اور بہت سارے ہمارے جیسے بے عمل ہیں کہ جو کہتے تو ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے لیکن قرآن کی بات ماننے کو تیار نہیں۔ یہود کی طرح آج ہم قرآن کی عملی تکذیب کر رہے ہیں۔ ہمارے اکثر و بیشتر دائرہ کار میں قرآن کا گزر نہیں ہے۔ در نمی سازت بقرآن محفلش، جیسے اقبال نے کہا ہے صوفیوں کے بارے میں کہ آتش شیر عراقی در دلش، عراقی کے شعر سے تو صوفی کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے، بڑا جوش آ جاتا ہے۔ در نمی سازت بقرآن محفلش، اس کی محفل میں قرآن کا گزر نہیں ہے۔ اسی طریقے پر آج ہمارے گھروں میں، ہمارے جو کاروبار میں، ہمارے پورے کے پورے معاملات میں قرآن مجید پر عمل کا گزر نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ سمجھ سمجھ کے پڑھیں گے، پیروی کی نیت سے پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نوازے گا۔ فرمایا وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، تم نے اپنا وظیفہ یہ بنا لیا کہ تم قرآن مجید کی تکذیب کرتے ہو۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوم، اب یہ آخر میں بڑا ہلا دینے والا، لرزا دینے والا مضمون ہے۔ پس کیوں نہیں جب کہ جان پہنچتی ہے حلق کے پاس، بالکل آخری وقت ہے اور جان آ کر یہاں اٹکتی ہے۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، اور تم اس وقت مرنے والے کو دیکھ رہے ہوتے ہو۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم اس مرنے والے کے تمہارے مقابلے میں زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے ہمیں۔ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، ارے ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ اگر تم کسی کے بھی اختیار میں نہیں ہو، بڑے خود مختار ہو، جو چاہو سو کر سکتے ہو، ترجعونها، مرنے والے کی جان کو واپس لوٹا دیا کرو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو۔ وہاں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہماری ٹیکنالوجی فیل، ہماری ساری تدبیریں فیل، اور ہم موت کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ فرمایا فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تو اگر مرنے والا ہوتا ہے مقربین میں سے، سب سے جو اونچے اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں ان میں سے، فَرَوْحٌ وَرِحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ، تو پھر اس کے لیے راحت ہے اور اس کے لیے خوشبو ہے اور نعمتوں والی جنت ہے۔ فرشتے آتے ہیں خوشبوؤں کے ساتھ، ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ، اور نعمتوں والی جنت کی بشارت دیتے ہوئے اس کی جان کو لے کر جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسی ہی موت عطا فرمائے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اور اگر مرنے والا ہوتا ہے اصحاب الیمین میں سے، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، تو فرشتے کہتے ہیں کہ سلامتی ہو تجھ پر اے وہ شخص جو کہ اصحاب الیمین میں سے ہے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر مرنے والا ہوتا ہے جھٹلانے والے گمراہوں میں سے، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو اس کی مہمان نوازی ہوتی ہے کھولتے ہوئے پانی سے، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور اس کو داخل کیا جانا ہے دہکتی ہوئی آگ میں۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْحَقُّ الْيَقِينُ، بے شک یہ بات یقینی حق ہے، ایسے ہی ہوگا۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، پس اے نبی اپنے اس رب کے نام کی تسبیح کیجئے جو بڑی عظمتوں کا حامل ہے۔ اب 10 مدنی صورتیں ایک ساتھ شروع ہو رہی ہیں، بہت اہم صورتیں ہیں، مسلمانوں سے خطاب ہے اور ذرا بڑا جھنجھوڑنے کا انداز ہے۔ سب سے پہلے سورۃ الحدید، پورے قرآن مجید میں جو ہماری دینی ذمہ داریاں ہیں، اس موضوع پر پورے قرآن مجید کا نقطہ عروج اور کلائمیکس سورۃ الحدید۔ اللہ نے ہمارے دینی فرائض کو بالکل کھول کھول کے اس صورت میں واضح کر دیا ہے۔ جو فرائض ادا کریں گے ان کا حسین انجام بھی بتا دیا، جو فرائض ادا نہیں کرتے ان کے برے انجام کا نقشہ بھی کھینچ دیا، فرائض سے پہلو تہی کی وجہ کیا ہوتی ہے وہ بھی بتا دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی 6 آیتیں بڑی پر شکو تمہید ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کا بڑا اعلیٰ درجے پر بیان ہے۔ اللہ کی ذات و صفات جتنی زیادہ شان کے ساتھ اس مقام پر بیان ہوئی ہیں، ایسی نظیر پورے قرآن پاک پہ اور کہیں نہیں۔ ذات و صفات تعالیٰ کے بیان پر کلائمیکس سورہ حدید کی پہلی 6 آیتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کی، ہر اس شے نے جو آسمانوں میں ہے
اور جو زمین میں ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ کائنات کی ہر شے زبان حال سے بھی اور اپنی زبان قال سے بھی اللہ نے اس سے قوت گویائی بھی دے رکھی ہے۔ پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ میرا بنانے والا ہر کمی، ہر عیب، ہر نقص اس سے پاک ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کے پاس ہے، اختیار اسی کے پاس ہے۔ یحیی و یمیت، وہ اللہ تعالیٰ ہی زندہ رکھتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی موت دیتا ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، جو چاہے سو کر سکتا ہے۔ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پہلا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی آخری ہے، وہ اللہ تعالیٰ پوری طرح سے ظاہر بھی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ پوری طرح سے چھپا ہوا بھی ہے۔ بڑی مشکل آیت ہے، پہلا بھی ہے، آخری بھی ہے، ظاہر بھی ہے، چھپا ہوا بھی ہے۔ اب یہ متضاد صفات ہیں، بڑی مشکل آیت ہے، لیکن اللہ کے رسول کی بڑی پیاری مناجات، اللہم انت الاول لیس قبلک شیء، اے اللہ تو ہی اول ہے، تجھ سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے۔ وانت الآخر لیس بعدک شیء، اور تو ہی آخری ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، تو ہی آخری ہے اور تیرے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ وانت الظاہر، اور اے اللہ تعالیٰ تو پوری طرح سے چھایا ہوا ہے، لیس فوقک شیء، کوئی چیز تجھ سے اوپر نہیں ہے۔ وانت الباطن، اور اے اللہ تو باطن ہے، لیس دونک شیء، تیرے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اول ہے، کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، صرف اللہ ہی تھا اور اللہ ہی نے پوری کائنات بنائی۔ اسی طرح سے ہر چیز فنا ہے، صرف اللہ کا رخ انور باقی رہنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظاہر بھی ہے، اپنی قدرتوں سے چاروں طرف ہمیں نظر آ رہا ہے، حق میری دسترس سے باہر ہے، حق کے آثار دیکھتا ہوں میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہر چیز کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ جو ہے وہ ردائے لالا و گل پردہ ماہ و انجم، جہاں جہاں وہ چھپے ہیں عجیب عالم ہے۔ پھولوں کے پیچھے اللہ چھپا ہوا ہے، تعریف پھول کی نہیں ہے، تعریف اللہ کی ہے جس نے اس پھول کو بنایا ہے۔ فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ بڑی پیارے کسی نے اس آیت کے ترجمانے کی کہ بس وہ اللہ ہی اللہ ہے، وہی وہ ہے، وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، اللہ ہی اللہ ہے، وہی وہ ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اس اللہ تعالیٰ نے 6 مراحل میں بنایا آسمانوں کو اور زمین کو۔ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، پھر وہ اللہ تعالیٰ خود بیٹھا تخت حکومت پر۔ یہ تصور غلط ہے کہ کائنات تو خالق نے بنا دی اور اس کے کچھ اصول بنا دیے، کائنات خود ہی کام کر رہی ہے۔ نہیں، خود ہی کام نہیں کر رہی، کائنات اپنے کام کے لیے ہر وقت اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ تخت حکومت پر بیٹھ کر کائنات کو چلا رہا ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، وہ جانتا ہے جو کچھ کے زمین میں داخل ہوتا ہے، کوئی کیڑا داخل ہو، کوئی بیج داخل ہو، اللہ کے علم میں ہے۔ وما یخرج منہا، اور وہ جانتا ہے جو کچھ کے زمین سے نکلتا ہے۔ وما ینزل من السماء، اور جو کچھ بھی آسمان سے اترتا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ وما یعرج فیہا، اور جو کچھ آسمان کی طرف چڑھتا ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں پر بھی ہوتے ہو۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے۔ یہ مضمون آیت کا یہ حصہ 2 مرتبہ آیا ہے ان 6 آیتوں میں، کیونکہ ہم اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ خالق ہے، ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ رازق ہے، لیکن اللہ ہی بادشاہ ہے، اللہ ہی حکمران ہے، اللہ ہی کا قانون چلے، یہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو اللہ نے اس شان کو 2 مرتبہ بیان کیا کہ آسمان اور زمین کا اصل بادشاہ اللہ ہے۔ اس نے تمہیں تھوڑا سا اختیار دیا ہے آزمائش کے لیے، تم نے اگر اس اختیار کو سرنڈر کر دیا، اللہ کی مرضی نافذ کر دی، سرخرو ہو جاؤ گے۔ اگر تم نے اس اختیار کو غلط استعمال کیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو جاؤ گے۔ عارضی طور پر اس نے تمہیں اختیار دیا، جب چاہے اختیار چھین لے۔ لہو ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام معاملات بالآخر اللہ ہی کی عدالت میں پیش ہوں گے، اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یولج اللیل فی النہار، وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، وَیولج النہار فی اللیل،
اور وہ داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور وہ جانتا ہے سینوں میں کیا نیتیں ہیں، سینوں میں کیا ارادے ہیں، اور جو ہے وہ سینوں کے اندر کیا کچھ پوشیدہ ہے وہ اس سے بھی واقف ہے۔ یہ ہیں 6 آیات ذات و صفات باری تعالیٰ پر قرآن مجید کا نقطہ عروج۔ ڈاکٹر سعد احمد رحمۃ اللہ علیہ کو اس سورت سے خاص محبت تھی، بڑے تفصیلی دروس انہوں نے اس سورہ مبارکہ کے دیے، اور کتابی شکل میں بھی سورہ حدید پر ان کا درس پوری ایک الگ سی کتاب میں موجود ہے۔ ان 6 آیتوں میں بڑے گہرے مضامین بیان ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بڑے نقطہ عروج پر ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے چاہتا کیا ہے، جو سورت کا اصل موضوع ہے، دینی فرائض کیا ہیں، اللہ تم سے کیا چاہتا ہے۔ فرمایا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کون سا ایمان؟ زبانی ایمان تو تم رکھتے ہو، دل والا ایمان، یقین قلبی پیدا کرو، صرف اقرار باللسان نہ ہو، یہ تو منافقوں کو بھی حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دونوں ایمان چاہیے، اقرار باللسان بھی ہو، تصدیق بالقلب بھی ہو۔ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اللہ اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلا تقاضا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور جس چیز پر بھی اللہ نے تمہیں خلافت دی ہے، عارضی اختیار دیا ہے، اس چیز کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دو، لگا دو۔ پیسہ ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگاؤ، تمہاری جان ہے، تمہیں اللہ نے کوئی صلاحیت دی ہے لکھنے کی، بولنے کی، سمجھنے کی، کسی چیز کو، جو بھی تمہیں اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، ان صلاحیتوں کو اللہ کی راہ میں لگاؤ۔ اللہ نے تمہیں گاڑی دی ہے، یہ گاڑی تم اللہ کے دین کی خدمت کے لیے بھی استعمال ہو۔ اللہ نے تمہیں گھر دیا ہے، گھر کا ایک حصہ مخصوص کر دو دین کی خدمت کے لیے۔ اولاد دی ہے، اولاد کو اللہ کے دین کا جو ہے وہ سپاہی بناؤ، اللہ کے دین کا مجاہد بناؤ، اللہ کے دین کا خادم بناؤ۔ جس چیز پر بھی خلافت دی ہے اس چیز کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں بھی لگاؤ، اس سے اپنے دوسرے بھی فائدے اٹھاؤ، لیکن وہ اللہ کی راہ میں بھی لگنی چاہیے۔ یہ ہے دین کا تقاضا، ایمان اور انفاق۔ فرمایا فالذین آمنوا منکم، جو لوگ تم میں سے ایمان لے آئے، وانفقوا، اور انہوں نے اللہ کی راہ میں لگا دیا، کھپا دیا ان تمام چیزوں کو جو ان کے زیر اختیار میں ہیں، لہم اجر کبیر، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اب جھنجھوڑنے کا انداز، وما لکم، تمہیں کیا ہوا ہے، لا تؤمنون باللہ، کہ تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح ایمان نہیں لاتے جیسے کہ ایمان لانا چاہیے۔ وہ ایمان تمہارے کردار میں نظر نہیں آ رہا، وہ ایمان تمہارا حال نہیں بن رہا، صرف زبان کا اقرار ہے۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم اللہ پر ایمان نہیں لا رہے۔ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، جبکہ رسول نے تمہیں دعوت دی ہے۔ ایمان کی دعوت کا آغاز ہمارے لیے کس نے کیا؟ محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہی کی دعوت رفتہ رفتہ ہم تک پہنچی ہے۔ رسول تمہیں دعوت دے رہے ہیں لتؤمنوا بربکم، اپنے رب پر ایمان لاؤ۔ وقد اخذ میثاقکم، اور وہ تم سے کلمے کے ذریعے وعدہ لے چکے ہیں۔ تم نے کلمہ پڑھ کے وعدہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وقد اخذ میثاقکم، وہ تم سے ایک عہد لے چکے ہیں، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مومن ہو، اگر تم نے واقعی خلوص سے پوری سچائی کے ساتھ کلمہ پڑھا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور وإن اللہ بکم لرؤوف الرحیم، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔
محترم حضرات اور معزز خواتین، سورۃ الحدید کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تم سے 2 باتوں کا تقاضا کر رہا ہے۔ ایمان لاؤ، دل سے ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر، اور جس چیز پر بھی اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے تم اس کو اللہ کی راہ میں لگاؤ اور کھپاؤ۔ اب اس کے بعد 2 آیتوں میں جو پہلا تقاضا ہے ایمان، اس کے حوالے سے جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 8 میں فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ پر اس طرح سے ایمان نہیں رکھتے جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے، وہ ایمان نظر نہیں آتا تمہارے کردار میں، جبکہ رسول نے تمہیں ایمان کی دعوت دی ہے، اور کلمہ پڑھ کے تم نے کلمہ پڑھ کے رسول سے ایک عہد کر لیا۔ اب اس کے بعد ایمان کیسے حاصل ہو؟ فرمایا هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات، وہی ہے اللہ جو اپنے بندے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر واضح آیات نازل کرتا ہے، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ تمہیں نکالیں اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ ایمان حاصل ہوگا قرآن کے ذریعے سے۔ بقول مولانا ظفر علی خان، ایمان نہیں وہ جنس جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سپاروں۔ جتنا قرآن سمجھ کے ہم پڑھیں گے اتنا زیادہ انشاءاللہ ہمارا باطن ایمان کے نور سے منور ہوتا چلا جائے گا۔ فرمایا وہی ہے اللہ جس نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ واضح آیتیں نازل کی کہ تاکہ وہ تمہیں ان آیتوں کے ذریعے سے بے یقینی کے اندھیروں سے نکالیں ایمان کے نور کی طرف۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ الرَّحِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں بہت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ مستقل جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روز ہمیں اسے سمجھ کے پڑھیں گے، انشاءاللہ ہمارا ایمان، ہمارا باطن ایمان سے نہ صرف منور ہوگا بلکہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ شیطان، نفس اور بگڑے ہوئے معاشرے کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ روز سمجھ کے قرآن مجید پڑھا جائے تاکہ ہم حق کے راستے پر ڈٹ کر کھڑے رہ سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مبارک رات میں اللہ ہمیں یہ ارادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد جو دوسرا تقاضا ہے اللہ کی راہ میں لگا دو کھپا دو، اس کے حوالے سے جوڑا جا رہا ہے۔ وَمَا لَكُمْ، اور تمہیں کیا ہوا ہے اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ویسے بہت خرچ کرتے ہو اپنے دوسرے تقاضوں کے لیے، تفریحات کے لیے، شادی بیاہ کی بے جا رسومات کے لیے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ آسمان اور زمین کی اصل وراثت تو اللہ کے لیے، تم نے سب کچھ یہاں چھوڑ جانا ہے، اصل وارث تو اللہ ہے، تو کیوں نہیں اس کو اللہ کی راہ میں دے کر اپنے صدقہ جاریہ بناؤ۔ لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، اور یہ جوڑا گیا کہ دیکھو تم میں سے برابر نہیں ہے وہ جو کہ خرچ کریں گے فتح سے پہلے اور لڑائی کریں گے، اللہ کی راہ میں جنگ کریں گے۔ جب نظر آ رہے ہوں فتح کے آثار پھر تو بہت سے لوگ ساتھ دینے کے لیے آ جائیں گے۔ زیادہ اجر اس وقت ہے جبکہ دین مغلوب ہو اور کوئی دین کے غلبے کے آثار نہ ہوں، انسان نتائج کی پرواہ کیے بغیر دین کی نصرت کے لیے خرچ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بظاہر دین کے غلبے کے ہمیں آثار نظر نہیں آ رہے، پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے۔ اور اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ لہٰذا اس وقت اگر آپ دین کے لیے خرچ کریں گے تو اجر زیادہ ہے۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے برابر نہیں ہے وہ جو کہ فتح سے پہلے خرچ کریں اور اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، وہ لوگ درجوں کے اعتبار سے کہیں عظیم ہیں ان سے کہ جنہوں نے بعد میں انفاق کیا، بعد میں مال خرچ کیا اور بعد میں اللہ کی راہ میں جنگ کی۔ جنہوں نے پہلے کیا ان کا اجر کہیں زیادہ ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، البتہ ہر ایک سے اللہ کا وعدہ اچھا ہے۔ جب بھی کوئی شخص اللہ کی راہ میں قربانی دے گا مال کی اور جان کی، اللہ بہترین قدردان ہے، لیکن درجے میں فرق ہو جائے گا۔ جو لوگ فتح سے پہلے قربانیاں دیں گے ان کا درجہ بہت عظیم ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا،
کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض دے، بہترین قرض؟ جو پیسہ بھی دین کی تبلیغ، دین کے لیے، جہاد کے لیے خرچ ہوتا ہے، وہ اللہ کہتا ہے میرے ذمہ قرض ہے۔ جو پیسہ تم بندوں کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرتے ہو وہ صدقہ ہے، اور جو پیسہ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے خرچ ہوگا وہ اللہ کے دین کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے، وہ قرضہ ہے۔ بڑا پیارا ایمان افروز واقعہ ہے۔ ایک صحابی تھے ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آیت سنی تو اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ قرض مانگ رہا ہے؟ کہا کہ ہاں اللہ قرض مانگ رہا ہے۔ کہا کہ اللہ کے رسول میرا ایک باغ ہے جس میں 600 کھجور کے درخت ہے، میں وہ باغ اللہ تعالیٰ کو قرض دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول جانتے تھے کہ اس صحابی نے یہ فیصلہ جذباتی انداز سے نہیں کیا، آپ نے ان کا یہ صدقہ یہ قبول کر لیا۔ اور اس کے بعد وہ جب گئے ہیں اپنے باغ میں تو باغ کے اندر داخل نہیں ہوئے، باغ کے باہر سے ہی اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ اے دادا کی والدہ باہر آ جاؤ، میں نے یہ باغ اللہ کو قرض دے دیا۔ اور اللہ تعالیٰ اس بندی پر بھی آفرین ہے، جلدی جلدی دادا بچے کو اٹھایا، ضروری سامان جو تھا وہ لیا اور باغ سے باہر آ گئی۔ اگر ابو دادا یہ باغ اللہ کی راہ میں نہ دیتے تو کیا قبر میں ساتھ لے جاتے؟ باغ نے یہی رہنا تھا۔ اللہ کے بندے نے کتنا عظیم سودا کیا، کتنا عظیم کام کر کے چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح سے اپنی راہ میں قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے بہترین قرض، فیضاعفہ لہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس قرض کو دگنا چوگنا کرے گا، وَلَهُ اجر کریم، اور ایسے خوش نصیب انسان کے لیے عزت والا اجر بھی ہوگا۔ یہ دین کے دو تقاضے آ گئے، انفاق اور ایمان۔ اب اس کے بعد جو ان تقاضوں کو پورا کریں گے قیامت کے دن ان کی کیا کیفیت ہوگی، اور جو بد نصیب ان تقاضوں کو پورا نہیں کریں گے ان کی کیا محرومی ہوگی، اس کا نقشہ دیکھیے۔ فرمایا یوم تری المؤمنین والمؤمنات، اس روز تم دیکھو گے مومن مردوں اور مومن خواتین کو، یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور ان کے سامنے بھی دوڑتا ہوگا اور ان کے دائیں طرف بھی دوڑتا ہوگا۔ ایمان اس دن نور کی صورت میں ظاہر ہوگا اور سامنے دوڑ رہا ہوگا اس کا نور، وہ روشنی سامنے ہوگی۔ اور جو بھی نیکیاں کی ہیں، انفاق کیا ہے، قربانیاں دی ہیں، اچھے کام کیے ہیں، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا، اس کا نور ان کے دائیں ہاتھ میں ہوگا۔ اب اس روشنی کی مدد میں وہ جا رہے ہوں گے۔ آگے پل صراط کا تاریک مرحلہ آئے گا، اور وہ پل صراط جہنم کے اوپر ایک پل ہے، اس کے اوپر سے گزرنا ہے بڑا تاریک۔ ان کے پاس نور ہوگا، یہ اللہ کے نیک بندے اور بندیاں اپنے اس نور کی مدد سے پل صراط کے تاریک مرحلے سے گزر کر جنت کی طرف چلے جائیں گے۔ جن بد نصیبوں کے پاس یہ ایمان کا نور نہیں ہوگا، منافق زبان سے کلمہ پڑھتے رہے، ایمان کا اظہار کرتے رہے، لیکن دل میں ایمان نہیں تھا، کردار میں ایمان کی جھلک نہیں تھی، نہ نیکیاں ہیں نہ ایمان ہے، ان کے پاس نور نہیں ہوگا، اور وہ بیچارے ٹھوکرے کھا کر اس پل صراط پر ٹھوکرے کھا کے جہنم میں گریں گے۔ فرمایا تم اس روز دیکھو گے مومن مردوں مومن عورتوں کو، ان کا نور ان کے سامنے اور ان کی دائیں طرف آگے آگے دوڑ رہا ہوگا۔ اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار، آج کے دن تمہیں خوشخبری ہو ان باغات کی کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، ان باغات میں وہ ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہوں گے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور وہی ہے شاندار کامیابی۔ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات، اس روز کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں، للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو کہ ایمان لائے، انظرونا، ذرا ٹھہرو، ذرا ہمارا انتظار کرو، نقتبس من نورکم، تاکہ ہم بھی تمہارے نور سے ایک حصہ لے لیں، تمہارے نور کی مدد سے ہم بھی اس تاریک مرحلے سے گزر جائیں۔ قیل ارجعوا وراءکم، کہا جائے گا لوٹ جاؤ اگر پیچھے لوٹ سکتے ہو تو، یہاں کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا، قیامت کے دن کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، کہا جائے گا لوٹ جاؤ پیچھے، فالتمسوا نورا، وہاں سے نور تلاش کرو، ہم یہ نور دنیا سے لے کر آئے ہیں، اگر تم بھی دوبارہ دنیا میں جا سکتے ہو تو جاؤ وہاں سے نور لے کر آؤ۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، اور پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ہوگا ایک دروازہ۔ اب یہاں سے جو ہے وہ تقسیم ہو گئی، اہل جنت نکل گئے جنت کی طرف، اور یہ جہنمی بد نصیب گر گئے جہنم میں، اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی گئی۔ ہاں بیچ میں ایک دروازہ ہے، اور وہ ایسے جہنمی
کہ جن کے دلوں میں بہرحال کچھ نہ کچھ ایمان تھا لیکن بہت زیادہ غلط کام کیے، گناہ کیے، ان کو جہنم کی آگ میں جلا کر ان کے گناہوں کی علائش کو ختم کیا جائے گا، اور جب گناہوں کی سزا مل جائے گی اسی دروازے سے پھر ان کو نکال کے جنت میں لایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم کی ہوا سے بھی محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں براہ راست جنت عطا فرمائے۔ فرمایا کہ ان کے درمیان ایک فصیل حائل کی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، باطنہ فیہ الرحمہ، اس فصیل کے اندر کی طرف تو ہوگی اللہ کی رحمت، وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور اس فصیل کے باہر کی طرف سامنے سے آ جائے گا عذاب۔ ینادونہم، منافق چیخیں گے، پکاریں گے، الم نکن معکم، ارے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ دنیا میں منافقین مسلمانوں کے ساتھ ہیں، مومنوں کے اندر شامل ہیں۔ میں تمہارا بھائی تھا، میں تمہاری بیوی تھی، میں تمہارا شوہر تھا، ہم دونوں کلاس میں ایک ساتھ پڑھتے تھے، ہم دونوں اس دفتر میں ایک ساتھ کام کرتے تھے۔ تو وہاں منافق چیخیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ تو دنیا میں ممکن ہے کہ بیوی مومنہ ہو اور شوہر منافق ہو، شوہر دنیا دار ہو، ممکن ہے کہ شوہر مومن ہو اور بیوی دنیا دار ہو، بیٹا مومن ہو، باپ دنیا دار ہو۔ تو فرمایا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے۔ اب اہل ایمان جواب دیں گے، قالوا بلا، اہل ایمان کہیں گے کیوں نہیں، تم ہمارے ساتھ تھے، ولکنکم فتنتم انفسکم، تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں ڈال لیا۔ فتنہ کیا ہے؟ انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارا مال، تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ تم مال کے چکر میں اللہ کے احکامات اور اس کے فرائض سے تم گریز کرتے رہے، تم کولو کے بیل کی طرح صرف مال ہی کماتے رہے، تم اولاد کی دنیا سنوارنے کے لیے، اس کی تعلیمی اخراجات، اس کی فیشن، ان کی خواہشات پوری کرنے کے لیے تم نے حلال و حرام کی تمیز ختم کر دی، تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالا۔ وتربصتم، دین کے تقاضوں کے حوالے سے تم انتظار کرتے رہے۔ بات صحیح ہے، قرآن کے تقاضے ہیں، انشاءاللہ پورے کریں گے، ابھی نہیں، بس انشاءاللہ کچھ عرصے بعد، ابھی تو حرام کمائی سے مکان پورا کر لوں میں، اس کے بعد توبہ، پھر اس کے گناہ نہیں کریں گے، فلاں کام کر لوں اس کے بعد پھر نہیں۔ تم تقاضے جو دین کے تھے ان کو پورے کرنے کے حوالے سے انتظار کرتے رہے۔ ورتبتم، رفتہ رفتہ تم شک میں پڑ گئے کہ پتہ نہیں یہ باتیں صحیح ہیں بھی کہ نہیں، پتہ نہیں ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں یہ مولوی خامخواہ ڈراتے رہتے ہیں، پتہ نہیں تو آخرت ہوگی نہیں ہوگی، حساب کتاب ہوگا نہیں ہوگا۔ تو اللہ بڑا غفور ہے، رحیم ہے۔ فرمایا تم شک میں رہے، وغرتکم الامانی، تمہیں کچھ خواہشات نے دھوکے میں ڈال دیا، جیسے یہود کی خواہش قرآن پاک میں بیان ہو گئی، لن يدخل الجنت الا من کان ہودن او نصارا تلک امانیہم، یہودی کہتے تھے کہ عیسائی کہتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی عیسائی جائیں گے۔ فرمایا یہ ان کی امانی ہے، ان کی خواہشات ہیں۔ آج ہماری بھی بہت ساری خواہشات ہیں، اللہ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، نقطہ نواز ہے، ہمارا نسب بہت اونچا ہے، ہم سید ہیں، ہم فلاں ہیں، اور ضرور ہمارے لیے کوئی نہ کوئی وہاں پر نکل آئے گا رستہ بچت کا، فلاں بزرگوں سے ہماری نسبت ہے، ان کی سفارش، اس کے ذریعے سے ہماری بخشش ہو جائے گی۔ تمہیں تمہاری خواہشات نے دھوکے میں ڈال دیا، تمہاری خواہشات تمہارے عقیدے بن گئے۔ حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا، یعنی تمہاری موت آ گئی۔ وغرکم باللہ الغرور، اور تمہیں ایک بہت بڑے دھوکے باز شیطان نے اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا۔ اللہ کے بارے میں دھوکہ کیا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اوپر ہی نظر، رحیم ہے، غفور ہے، ودود ہے، ماں سے بھی 70 درجے زیادہ محبت کرتا ہے، بلا شبہ اللہ غفور اور رحیم ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے شریعت کیوں دی ہے؟ اس لیے کہ اس پہ عمل کیا جائے۔ شریعت پر عمل نہیں ہوتا اور اللہ سبھی کو غفوری رحیمی کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے، تو شریعت کا دیا جانا بے مقصد ہے۔ پھر حساب کتاب جو ہو رہا ہے، آج ہم نے پڑھا سورہ قاف میں کہ 2 فرشتے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، لکھ رہے ہیں کہ نیکی بھی لکھ رہے ہیں، بدی بھی لکھ رہے ہیں۔ یہ لکھنا سارے کا سارا بے مقصد ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے سبھی کو معاف کر دینا ہے تو پھر کیا ضرورت ہے نیکیوں اور بدیوں کے اندراج کی؟ تو فرمایا تمہیں بہت بڑے دھوکے باز شیطان نے اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا، تم اللہ کی رحمت کے بھروسے پر گناہ پہ گناہ کرتے چلے گئے، اور تمہاری موت نے آ کے تمہارا قصہ ختم کر دیا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، بس آج کے دن نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے۔ قیامت کے دن منافقین کا حشر ہوگا کافروں کے ساتھ۔ مَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ اب جہنم کی آگ ہے۔ هِيَ مَوْلَاكُمْ، تنزیہ انداز ہے، یہ آگ تمہاری مولا ہے۔ مولا کہتے ہیں ایسی ہستی کو، ایسے ساتھی کو کہ آپ جس پر اعتماد کر سکیں۔
آپ جس کے سامنے اپنے دل کی بات کہہ سکے، جس سے اپنا دکھ درد بانٹ سکے، تو ہمارا حقیقی مولا کون ہے؟ اللہ، انت مولانا، اے اللہ تو ہمارا مولا ہے۔ اہل جہنم سے کہا جا رہا ہے کہ تمہاری مولا آگ ہے، اپنا دکھ درد آگ کے سامنے بیان کرو، اپنا دکھڑا آگ کے سامنے رو، وبئس المصیر، اور وہ آگ بہت ہی بری جگہ ہے لوٹنے کے اعتبار سے۔ الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، بڑا ہلا دینے والا انداز ہے۔ ارے کیا اب بھی وقت نہیں آیا اہل ایمان کے لیے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کے ذکر کے لیے اور اس حق کے لیے جو نازل ہو چکا ہے، وما نزل من الحق۔ اب تمہیں اور کس طریقے پر سمجھائیں؟ تمہیں دین کے تقاضے بتا دیے، دین کے تقاضے ادا کرنے والوں کا حسین انجام بتا دیا، کیسے وہ پل صراط کے تاریک برہڑے سے گزر جائیں گے، دین کے تقاضے ادا نہ کرنے والوں کا برا انجام بتا دیا۔ اب کیسے تمہیں سمجھایا جائے، کیا بتایا جائے کہ تم سیدھے رستے پر آ جاؤ، دین کے تقاضے ادا کرو؟ فرمایا الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، ارے کیا اب بھی وقت نہیں آیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کہ ان کے دل گڑ گڑائیں اللہ کے ذکر کے لیے اور اس حق کے لیے جو نازل ہو چکا ہے۔ ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، اور لوگ نہ ہو جائیں ان کی طرح کہ جن کو اس سے پہلے کتاب دی گئی، اہل کتاب یہودی اور عیسائی، فطال علیہم الامد، کہ جب ان پر غفلت میں ایک مدت طویل ہو گئی، مدت بیت گئی، فقست قلوبہم، تو رفتہ رفتہ ان کے دل سخت ہو گئے، وکثیر منہم فاسقون، اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ اب آگے خوشخبری دی جا رہی ہے کہ دل کی سختی کو کیسے دور کرو گے۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، گھبراؤ نہیں، جان لو کہ دیکھو بے شک اللہ تعالیٰ زمین کو بھی اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ اگر تمہارا دل سخت ہے، نیکی کی طرف رغبت نہیں ہے، دین کے تقاضے ادا کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی، تو گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو بھی زندہ کرتا ہے اس کی موت کے بعد۔ قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، ہم نے اپنی آیتیں تمہارے لیے کھول کھول کے بیان کر دی ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اب دل کی زمین کیسے نرم ہوگی؟ فرمایا ان المصدقین والمصدقات، بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ تعالیٰ کو قرض دینے والے بہترین قرض۔ یہ دو اصطلاحات اب ایک ساتھ آ گئیں، بندوں کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرنا، یتیم بیوہ مسکین صدقہ، دین کی خدمت کے لیے خرچ کرنا، تبلیغ کے لیے، دین پھیلانے کے لیے، اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے خرچ کرنا، قرض حسنہ۔ مال خرچ کر کے تم اپنے دل کی زمین کو نرم کر سکتے ہو۔ دل میں منافقت ہے تبھی تو دل نہیں آمادہ ہو رہا تقاضے ادا کرنے کی طرف۔ نفاق کا علاج ہے انفاق، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ثابت کرو کہ تمہارے لیے محبوب ترین شے مال نہیں اللہ ہے۔ بہت پیارا شعر ہے عزیز الحسن مجذوب کا، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، جب انہوں نے یہ شعر پڑھا تو مولانا تھانوی سارا دن اس شعر کو بار بار پڑھتے رہے۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ جب تک دل سے دنیا کی تمنائیں نہیں نکلیں گی اس دل میں اللہ نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ غیور ہے، ایک ساتھ اللہ تعالیٰ کسی اور کا ساتھ برداشت نہیں کرتا۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ پہلے دل سے دنیا کی محبت کو نکالو، پھر اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کی معرفت، اللہ کا ایمان دل میں داخل ہوگا۔ ان المصدقین والمصدقات، بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ تعالیٰ کو دینے والے قرض، بہترین قرض، اللہ کے دین کے لیے مال لگانے والے، یُضَاعَفُ لَهُمْ، کہ اللہ ان کے لیے ان کے اس صدقے اس انفاق کو دگنا چوگنا کرے گا، وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، اور ان کے لیے عزت والا اجر بھی ہوگا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر علیہم السلام، اولئک ھم الصدیقون والشہداء عند ربہم، اب ایمان حاصل ہوگا جب اللہ کی راہ میں قربانی دو گے، مال لگاؤ گے، اب ایمان حاصل ہوگا۔ والذین آمنوا باللہ ورسولہ، اب وہ لوگ جو ایمان لے اللہ اس کے رسولوں پر، اولئک ھم الصدیقون والشہداء عند ربہم،
اب وہ اپنے رب کے ہاں صدیق اور شہداء کا مرتبہ پائیں گے۔ اللہ کے نام یافتہ لوگ چار ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ نبی اب کوئی نہیں بن سکتا، نبوت کا دروازہ بند، آخری نبی آ چکے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن شہید اور صدیق کا درجہ آج بھی پا سکتے ہیں۔ فرمایا اب جب تم اللہ کی قربت کے مراحل طے کرو گے تو پھر تم صدیق کا درجہ پاؤ گے۔ ایسے صالحین کے جن میں غور و فکر کا جو ہے وہ کی صلاحیت زیادہ ہو، وہ جب اللہ کی قربت حاصل کرتے ہیں تو صدیق قرار پاتے ہیں۔ اور ایسے اللہ تعالیٰ کے بندے کے جن میں بھاگ دوڑ حرکت اس کا جذبہ زیادہ ہو، وہ جب اللہ کی قربت حاصل کرتے ہیں تو وہ شہداء قرار پاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق ہیں، عمر فاروق شہید ہیں، شہداء میں سے ہیں۔ فرمایا کہ ایسے لوگ جو اب ایمان لائے اللہ اس کے رسولوں پر، وہ اللہ کے ہاں درجہ پائیں گے صدیقین کا اور شہداء کا۔ اولئک ھم الصدیقون والشہداء عند ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے ہاں صدیق اور شہداء قرار پائیں گے۔ لہم اجرہم و نورہم، ان کے لیے ان کا اجر بھی ہوگا اور ان کا نور بھی ہوگا۔ کون سا نور؟ وہ نور کہ جس کی مدد سے پل صراط کے انتہائی نازک اور تاریک مرحلے کو طے کریں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، لیکن وہ بد نصیب کہ جنہوں نے ہماری آیات کا کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، ہماری ان آیات کو کوئی اہمیت نہ دی۔ اولئک اصحاب الجحیم، یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم والے ہوں گے۔ اب وہ دنیا کی زندگی کہ جس میں ہم کھو کر دین کے تقاضوں سے غافل ہوتے ہیں، اس زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا اعلموا، جان لو، انما الحیات الدنیا، بے شک جو دنیا کی زندگی ہے، لعب، یہ کھیل ہے، ولہو، نمبر 2 تماشا ہے، وزینت، نمبر 3 زیب و زینت اختیار کرنا ہے، وتفاخر بینکم، اور آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور مال اور اولاد میں کثرت کی ہوس ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ دنیا کی زندگی کے 5 مرحلے ہیں، بچپن ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، ادھیڑ عمر ہے، بڑھاپا ہے۔ بجائے اس کے ان 5 زندگی کے مراحل میں جو ہماری دلچسپیاں ہوتی ہیں کہ جو ہمیں اپنے اندر جذب کرتی ہیں، اللہ نے ان دلچسپیوں کے حوالے سے زندگی کے 5 مراحل بتائے۔ نمبر 1 لعب، معصومانہ کھیل بچے کا، اسے پتہ نہیں میں کیا کھیل رہا ہوں، بس ایک معصومانہ کھیل ہے، کبھی یہ گیند اٹھائی اس کو پھینکا دوسری طرف چلے گئے۔ نمبر 2 ولہو، تماشا ہے، لڑکپن، بچے کو کھیل میں مزہ آتا ہے، اب بچہ کھیل کے میدانوں کی طرف بھاگتا ہے، وہ تفریحات کی طرف بھاگتا ہے۔ نمبر 3 وزینت، جوانی، اپنی زیب و زینت کا بہت خیال رہتا ہے، بال میرے فیشن کے مطابق ہوں، لباس میرا فیشن کے مطابق ہو، جوتے میرے فیشن کے مطابق ہو، گھنٹوں کھڑا رہتا ہے شیشے کے سامنے، بال سنوارتا رہتا ہے، ایک ہے دور آتا ہے جوانی۔ نمبر 3 وتفاخر بینکم، اب عملی زندگی شروع ہوتی ہے، ادھیڑ عمر، تعلیم مکمل ہوئی اور اب عملی زندگی شروع ہوئی، اب ایک دوسرے سے آگے نکلنا۔ اچھا میرے دوست کو جاب مل گئی ہے اتنے ہزار والی، میں بھی اس کی کوشش کروں گا، اس نے پلاٹ لے لیا میں بھی لے لوں گا، ان کے یہاں فریج آ گیا ڈبل ڈور والا، میرے یہاں بھی آئے گا، اس کی گاڑی اس ماڈل کی ہے میری اس ماڈل کی ہوگی۔ اب ایک دوسرے سے آگے نکلنا، اور اس کے بعد پھر ہے بڑھاپا، جب بڑھاپے میں انسان کمانے کے قابل نہیں رہتا۔ فرمایا وتکاثر فی الاموال والاولاد، اب مال اور اولاد کی کثرت کی ہوس ہے۔ یہ ہے زندگی کے 5 مراحل۔ بڑا پیارا واقعہ اکبر الآبادی کا میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اکبر الآبادی کا ایک بچہ تھا، خواہش کرتا ہے کہ ابا جان ایسی گیند لا دیں کہ جس کے اوپر گھوڑا بنا ہوا ہو۔ ابا جان ڈھونڈتے رہے گیند نہیں ملی ایسی جس پہ گھوڑا بنا ہوا ہو۔ بیٹا بڑا ہو گیا، باہر بھیج دیا، اعلیٰ تعلیم کے لیے چلا گیا، وہاں بیٹے کی شادی بھی ہو گئی۔ یہ گیند ڈھونڈتے رہے، ان کو گیند مل گئی جس پہ گھوڑا بنا ہوا تھا، لا کر گیند انہوں نے گھر میں چھپا کے رکھ دی۔ جب بیٹا واپس آیا تو کہا کہ میرا بیٹا واپس آیا ہے، اس کے اعزاز میں ایک دعوت ہے اور میں اسے خاص تحفہ دوں گا۔ لوگ بڑے حیران کہ کیا تحفہ دیا جائے گا، بیٹا خود بھی حیران کہ کیا خاص تحفہ ہے۔ اب جب دعوت ہو گئی، سب لوگ جمع ہو گئے، کہا جی اب میں تحفہ دے رہا ہوں، لو بیٹے یہ گیند جس پہ گھوڑا بنا ہوا۔ اب اس کو بڑا غصہ آیا کہ ابا جان نے مجھے یہ کیا تحفہ دیا، اس عمر میں گیند دینے گھوڑا بنا ہوا ہے۔
کہنے لگے بیٹے ایک زمانے میں تمہاری بڑی خواہش تھی کہ مجھے ایسی گیند ملے جس پہ گھوڑا بنا ہوا ہے، آج تم اپنی اس خواہش پہ شرمندہ ہو رہے ہو کہ میں نے کیا خواہش کی تھی۔ بیٹا کل ایک اور زندگی آئے گی آخرت کی، ایسا نہ ہو کہ تم اس میں جا کے شرمندہ ہو کہ میں دنیا میں کن کاموں میں لگا رہا، دنیا میں نے اپنے کن خواہشات میں اپنا وقت برباد کیا۔ تو فرمایا کہ یہ زندگی کے 5 مرحلے ہیں۔ فرمایا کمثل غیث، اس کی مثال زندگی دنیا کی زندگی کی بارش کی طرح ہے، اعجب الکفار نباتہ، کسان کو اس بارش کی وجہ سے اگنے والی کھیتی بڑی متاثر کرتی ہے، ثم یہیج، پھر کھیتی اپنے عروج کو پہنچتی ہے، فتراہ مصفرہ، پھر تم دیکھتے ہو کہ زرد پڑ گئی ہے، ثم یکون حطاما، اور پھر وہ کھیتی چورا چورا ہو گئی ہے۔ یہی تمہاری زندگی ہے، بچپن ہے، جوانی اپنے عروج کو پہنچے، باپ کو دادا کو بچے کا بڑا ہونا بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن اس کے بعد کھیتی زرد پڑتی ہے، تمہارے بال سفید ہوتے ہیں، اور اس کے بعد کھیتی چورا چورا ہو کے مٹی میں جاتی ہے، تم بھی سپرد خاک کر دیے جاتے ہو۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید، لیکن کھیتی کے لیے آخرت نہیں ہے، تمہارا معاملہ کیا ہے؟ تمہارے لیے آخرت ہے، وفی الآخرۃ عذاب شدید، آخرت میں تو شدید عذاب ہوگا اگر تم نے زندگی غفلت میں گزاری۔ ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور اگر دینی فرائض ادا کیے تو آخرت میں بخشش ہوگی اور اللہ کی رضا ہوگی۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان، اس دنیا نے بہتوں کو دھوکے میں ڈالا ہے، اسی میں دنیا میں کھو کر اپنی آخرت کو خراب کر بیٹھے۔ اللہ ہمیں دنیا کے دھوکے سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں آخرت پہ نگاہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورۃ الحدید کی آیت 20 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کے مراحل بیان کیے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کا سامان ہے، اس میں ایسی کشش ہے کہ کئی لوگ اس کشش کی وجہ سے دنیا میں کھو گئے، اور ایسے کھو گئے کہ آخرت کو اور اس کی تیاری کو بھول گئے، اور اس دنیا سے خسارے کا سودا کر کے چلے گئے۔ اگر بچنا ہے خسارے سے، اگر بچنا ہے دنیا کی زندگی کے دھوکے سے، تو کیا کرو؟ فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، سبقت کرو، ایک دوسرے سے آگے نکلو اپنے رب کی بخشش کے حصول کے لیے۔ دنیا میں اس کو دیکھو جو تم سے کمتر ہے، تمہارے اندر شکر کے جذبات پیدا ہوں گے کہ میں اس سے بہتر ہوں، میری آمدنی زیادہ ہے، وہ بھی گزارا کر رہا ہے، اور دین میں اپنے سے آگے والے کو دیکھو، اور جو اس میں خوبیاں ہیں، جو اس کے کمالات ہیں، جو دین کے حوالے سے وہ قربانیاں دے رہا ہے، تم بھی وہ خوبیاں، وہ کمالات اور وہ قربانیاں دینے کی کوشش کرو۔ مقابلے کا جذبہ اللہ نے تمہارے اندر رکھا ہے۔ اس مقابلے کا اصل میدان یہ نہیں ہے کہ دنیا کی عارضی لذتوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کی جائے، دنیا کی سہولیات میں ایک دوسرے سے مقابلہ کیا جائے، بلکہ مقابلے کا اصل میدان ہے اپنے رب کی بخشش کا حصول اور جنت کا حصول۔ اس کے لیے دوسروں سے زیادہ نیکیاں کرو،
دوسروں سے زیادہ قربانیاں دو۔ تو فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، سبقت کرو، ایک دوسرے سے آگے نکلو اپنے رب کی بخشش کے حصول کے لیے۔ وجنت ارضھا کارض السماء والارض، اور اس جنت کے حصول کے لیے کہ جس کا پھیلاؤ آسمان اور زمین جتنا ہے، یہ صرف اس کا پھیلاؤ ہے، یہ اس کا عرض ہے۔ انسان کھلے میدان میں ہو تو حد نگاہ تک اس کو زمین اور آسمان نظر آتے ہیں ملتے ہوئے، تو جتنا تمہاری حد نگاہ میں یہ زمین اور آسمان کا ڈایامیٹر ہے، یہ تو صرف اس جنت کا پھیلاؤ ہے، باقی اس کی بلندی کہاں تک ہے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اس میں کیسی کیسی نعمتیں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اس جنت کے حصول کی کوشش کرو جس کا صرف پھیلاؤ آسمان اور زمین جتنا ہے۔ وَأُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر علیہم السلام۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، وہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اب دنیا کی زندگی میں ہر شخص کو کچھ حوادث کا سامنا ہوتا ہے، ان حوادث کی وجہ سے بعض لوگ ان کا اتنا اثر لیتے ہیں کہ اپنے سارے دینی فرائض اور دینی تقاضے ذمہ داریاں بھول جاتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور بالکل عضو معطل بن کے رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان دنیا میں پیش آنے والے حوادث کی حقیقت کیا ہے۔ فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، نہیں آتی کوئی بھی آنے والی، نہ ہی زمین میں اور نہ ہی تمہارے اوپر، نہ زمین پہ زلزلہ آتا ہے، نہ سیلاب آتے ہیں، نہ طوفانی بارشیں آتی ہیں، اور نہ ہی تم پر بیماری آتی ہے، کوئی تمہیں کسی عزیز کے انتقال کا صدمہ دیکھنا پڑتا ہے، نہ تمہیں کوئی مالی نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے۔ الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا، مگر ایک کتاب ہے کہ جس میں یہ سب کا سب پہلے سے لکھا ہوا ہے، ہر چیز ہونی ہے، کوئی بھی چیز انہونی نہیں ہے، سب کچھ پہلے سے لکھا ہوا ہے، یہ ہے تقدیر۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور بے شک ایسا لکھنا، ایسا پورا پورا ریکارڈ مینٹین کرنا، ایسی منصوبہ بندی کرنا اللہ پر بہت آسان ہے۔ نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ لِکَیْ لَا تَعْصَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَکُمْ، تاکہ جو بھی تمہارے ہاتھ سے جاتا رہے اس پہ افسوس نہ کرو۔ بَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاکُمْ، اور جو اللہ تمہیں دے اس پہ اتراؤ نہیں، تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، کامیابی ملی ہے تو اللہ نے دی ہے، تم کون ہوتے ہو اترانے والے؟ اگر کچھ باتیں ذہن میں رہیں تو پھر انسان ان حوادث کا زیادہ اثر نہیں لے گا۔ نمبر ایک، جو کچھ بھی ہوا اللہ کے حکم سے ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ ممکن ہے کسی ڈاکٹر نے غلط انجیکشن لگا دیا ہو، لیکن موت جو آئی ہے میرے عزیز کی وہ اللہ ہی یہ حکم سے آئی ہے، کسی کی جرت نہیں کہ وہ کسی کی جان لے سکے مگر اللہ کے حکم سے۔ ہاں، جس ڈاکٹر نے بے احتیاطی کی ہے اس کے خلاف تعدیبی کارروائی، اس کی بالکل اجازت ہے، لیکن انسان اللہ سے کوئی شکوہ نہ کرے، ایسا نہ ہو کہ غم کو گلے کا ہار بنا کے اور روتا پیٹتا ہی رہے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہے، جو ہوا ہے اللہ کے حکم سے ہوا ہے۔ نمبر دو، جو کچھ بھی ہوا ہے یہ حادثہ ہے ہی نہیں۔ حادثہ کہتے ہیں کسی نئی چیز کو، کسی اچانک کسی واقعے کو، کوئی واقعہ نیا نہیں ہے، کوئی واقعہ اچانک نہیں ہے، ہر چیز پہلے سے تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، ایسے ہی ہونا تھا۔ اس عزیز کی موت اسی طرح سے لکھی ہوئی تھی، پہلے سے ایسے ہی تھا۔ نمبر تین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی خیر ہے، ہمیں نہیں پتا، لیکن اللہ تعالیٰ بیدک الخیر، اے اللہ تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے۔ کچھ عرصے بعد ہمیں بھی خیر کا اندازہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں ضرور ہمارے لیے بظاہر کو شر ہو، حقیقت میں اس میں خیر ہے، ہمارا ایمان ہے۔ ہم کڑوی دوا بچے خود پلاتے ہیں، بظاہر لگتا ہے یہ شر ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اس کڑواہٹ کے پیچھے اس کے لیے شفا ہے۔ نمبر چار، جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں امتحان کے لیے ہو رہا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ دے کے آزماتا ہے، کبھی چھین کے آزماتا ہے، تو اللہ نے میرا امتحان لیا ہے اس واقعے کے ذریعے سے۔
نمبر 5، جو امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ دے کر لیتا ہے وہ مشکل ہے، اور جو امتحان اللہ چھین کے لیتا ہے وہ آسان ہے۔ جس آدمی کو اللہ نے خوب اولاد دی ہے اس شخص کی قیامت کے دن حساب کتاب اس کا جواب دہی مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا ایک بچے کے بارے میں، کیا تربیت کی تھی، کیا بنایا تھا۔ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، اور جس کی اولاد ہے ہی نہیں، بڑی دعائیں بھی کیں، بڑے علاج بھی کرائے، اولاد نہیں ہوئی، یا ایک ہی بچہ تھا اور اللہ نے وہ بھی لے لیا، ایسے واقعات ہیں۔ تو دنیا میں تو اس کے لیے صدمہ ہے، آخرت میں حساب کتاب آسان ہوگا۔ ہے ہی نہیں بچہ، کیا حساب کتاب ہوگا؟ پیسہ ہے ہی نہیں، 2 وقت کی روٹی مشکل سے پوری کرتا ہے، کیا اللہ پوچھے گا پیسہ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ اور پھر اللہ کے رسول پر ایمان، اس کا استفادہ، اس کا فائدہ، اس کا فیض یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں بھی حادثات آئے۔ اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ سیدنا ابراہیم جب ان کی بالکل نزع کا ان پر عالم تھا، ان کی جان نکل رہی تھی، اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، بچے کی سانس اکھڑ رہی ہے، بچے کو تکلیف ہے، آپ کی آنکھوں سے اس کو دیکھ کر آنسو جاری ہو گئے۔ کسی نے پوچھا یار آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، دل مغموم ہے، ہم زبان سے وہی کہیں گے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو آنسوؤں کا نکلنا کوئی منع نہیں ہے، دل ہے کوئی پتھر تو نہیں ہے، دل پہ بھی اثر ہوگا، آنکھوں پر بھی اس کے اثرات ظاہری باتیں آنسوؤں کے ذریعے ظاہر ہوں گے۔ زبان سے آدمی کہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور نمبر 7، ہمارا آخرت پر ایمان ہے۔ یہاں کا ہر دکھ بھی وقتی اور یہاں کی ہر خوشی بھی وقتی، ہمیشہ ہمیش کی راحتیں آخرت میں ہیں، ہمیشہ ہمیش کے دکھ آخرت میں ہیں۔ تو وقتی قسم کے مسائل پر کیا سنجیدہ ہونا، اور کیا ڈپریشن کا شکار ہونا، اور کیا بالکل ہی ڈپریس ہو کے گھر پہ بیٹھ رہنا، اور وقتی مسئلے ہیں، ٹھیک ہے، میرا عزیز چلا گیا ہے، میں نے کون سا یہاں پہ رہنا، میں نے بھی چلے جانا ہے، اصل تو ساتھ اللہ جنت کا دے دے وہ ساتھ دائمی ہے۔ تو یہ باتیں اگر سامنے رہیں تو پھر کیسے بھی بڑے بڑے حادثے ہوں، انسان راضی برضائے رب رہتا ہے، اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہتا ہے۔ اور اگر یہ باتیں سامنے نہ ہوں تو پھر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو سے شکوے کرتا ہے۔ ہاں اے فلک کے پیر جواں تھا ابھی عارف، کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کے فیصلے پر عدم اعتماد۔ اسی طریقے پر میں نے خود ایک خاتون کو سنا، بیچارے سیدھی سادھی خاتون تھی، کارڈیو اپنی والدہ کو لے کر آئی اور ایسے ایمرجنسی میں لے کے آیا، کھلی سوزوکی میں پیچھے رٹایا ہوا لے کر آئے، چیک کیا ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ تو فوت ہو چکی ہے۔ اس خاتون نے شور کرنا شروع کر دیا، اے اللہ تو نے انصاف نہیں کیا، اے اللہ تو نے انصاف نہیں کیا۔ اب یہ جو ہے وہ کلمات کفر ہیں، اللہ تعالیٰ پر عدم اعتماد ہے۔ تو اگر یہ جو حقائق میں نے بیان کیے ہیں ذہن میں رہیں تو پھر انسان بڑے بڑے حادثات کے اوپر بھی اپنے آپ کو تھامے رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے بچائے، اگر آزمائشیں آئی جائیں تو اللہ صبر کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کوئی کامیابی مل جائے تو فرمائے مت اتراؤ، تمہارا کوئی کمال نہیں ہے کامیابی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، تم کون ہوتے ہو کچھ حاصل کرنے والے؟ میں نے بڑی محنت کی، میں نے یہ کیا، میری پہلی پوزیشن آ گئی۔ جس دن تمہارا امتحان ہوتا اس دن تمہارا دماغ خراب ہو جاتا، اس روز تم پر ایسی بیماری آتی، فالج گرتا، تمہارا ہاتھ کام ہی نہ کر سکتا، تو کوئی اور ایسا حادثہ ہوتا کہ تم امتحان گاہ تک پہنچ ہی نہ سکتے۔ تو دیر آر مینی اسٹیپس بٹوین دا لپس اینڈ دا کپ، بے شمار مراحل ہیں بیچ میں، ہر مرحلہ اللہ کی توفیق سے طے ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ نہیں، تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، فرمایا لِكَيْ لَا تَعْصَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، جو تمہارے ہاتھ سے جاتا رہے اس پہ افسوس نہ کرو، وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جو اللہ تعالیٰ تمہیں دے اس پہ مت اتراؤ، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہر ایسے شخص کو جو خود کو خیال کرتا ہو اور جو بہت زیادہ بڑائیاں کرنے والا ہو۔ الذین یبخلون، یہ لوگ دنیا کو بہت اہم سمجھتے ہیں، اس لیے دنیا کو روک روک کے رکھتے ہیں، بخل کرتے ہیں۔ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بھی بخل کا ہی مشورہ دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ، یہ ساری باتیں سننے کے باوجود جو کوئی اللہ کی تعلیمات سے، اللہ کے احکامات سے پھر گیا، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ،
تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کے تقوی، کسی کی عبادت، کسی کے صبر، کسی کے شکر کی کوئی ضرورت نہیں۔ الحمید، اس کی تعریف کائنات میں آپ سے آپ ہو رہی ہے۔ بڑی اہم آیت آ رہی ہے بقول ڈاکٹر سار احمد رحمۃ اللہ علیہ کے، پورے دنیا کے لٹریچر میں واضح ترین انقلابی آیت۔ فرمایا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، بے شک ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح تعلیمات کے ساتھ، معجزات کے ساتھ۔ وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور ہم نے ان کے ساتھ کتابیں بھی اتاری اور میزان یعنی عدل، ترازو جو عدل کی علامت ہوتا ہے، عادلانہ شریعت بھی اتاری۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ بس پڑھ پڑھ کے ثواب لیتے رہو اور یا اصالہ ثواب کرتے رہو، اس لیے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو۔ تمام رسولوں کو اللہ نے اس لیے بھیجا اپنی تعلیمات کے ساتھ، واضح نشانیوں کے ساتھ، تاکہ لوگ دنیا میں ان تعلیمات پر عمل کر کے عدل کو قائم کریں۔ قیام عدل یہ ہے تمام رسولوں کو بھیجنے کا مقصد۔ اب ذرا بڑی سخت بات آ رہی ہے، وہ بات کہ جو لوگ نہیں کرتے، جس بات کو لوگ چھپاتے ہیں۔ قرآن نہیں چھپا رہا، قرآن بالکل دو چار کی طرح کہہ رہا ہے۔ فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا بھی اتارا ہے، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، جس میں شدید جنگ ہے، یعنی وہ لوہا کہ جس میں عسکری صفات ہیں۔ ہر دور میں ہتھیار بنانے میں لوہا بنیادی کردار ادا کرتا ہے، چاہے توپ ہو، چاہے تلواریں ہوں، چاہے تیر ہوں، اور چاہے آج کے جہاز ہوں اور بم ہوں، ان سب میں لوہے کو بنیادی حیثیت حاصل ہوتی ہے تمام ہتھیاروں کے بنانے میں۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوہے میں لوگوں کے لیے دوسرے فائدے بھی ہیں، برتن بھی بنا رہے ہیں، اوزار بھی بنا رہے ہیں، اور بھی ضروریات کی کئی اشیاء بنا رہے ہیں۔ فرمایا دیگر فائدے بھی ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُولَهُ بِالْغَيْبِ، اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ کون ہے جو غیب میں رہتے ہوئے اللہ کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر اللہ اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے، باطل قوتوں کے خلاف جنگ کرتا ہے، اور عدل کے قیام کا مشن وہ پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ خود بھی طاقتور ہے، زبردست ہے، وہ کام خود بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تم سے کرانا چاہتا ہے تاکہ تمہارے درجے بلند ہوں، تاکہ تمہیں زیادہ اجر و ثواب ملے۔ اب یہ آیت واضح طور پر بتا رہی ہے کہ رسولوں کا کام کیا ہے۔ رسولوں کا کام صرف علمی نہیں ہے کہ درس و تدریس کرتے رہیں، اکیڈمیاں بناتے رہیں، مدرسے بناتے رہیں، اور بس طالب علم تیار کر کر کے فارغ کرتے رہیں، صرف یہ کام نہیں ہے۔ یہ بھی ہے، اللہ کے رسول نے بھی تعلیم دی ہے۔ اصحاب صفہ کا چبوترا پہلا مدرسہ تھا تاریخ اسلام کا، لیکن صرف یہ کام نہیں ہے رسولوں کا، صرف کوئی تزکیہ والا کام نہیں ہے کہ خانقاہوں کے اندر بٹھا کے ضربے لگواتے رہے۔ تزکیہ بھی کیا ہے، دل سے دنیا کی محبت کو بھی نکالا ہے۔ صرف اللہ کے رسول کا کام کو سیاسی نہیں ہے کہ صرف حکومت بدل دی جائے، ہاتھ بدل دیے جائے۔ حکومت بھی بدلی ہے، لیکن صرف حکومت نہیں بدلی، بلکہ رسولوں نے پورے کا پورا نظام بدلا ہے۔ رسولوں کا مشن انقلابی ہے، دنیا سے ظلم، جبر، استحصال، تعلیمی کام کا مقصد، تزکیے کے کام کا مقصد، اصلاحی کام کا مقصد، سب کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایسی جماعت تیار ہو جو کہ باطل کے ساتھ ٹکرائے اور ظلم کرنے والوں کو شکست دے اور عدل کا نظام قائم کرے۔ اب سخت بات یہ ہے کہ تبلیغ سے سب کے سب لوگ نہیں مانیں گے۔ ہر معاشرے میں ابو جہل کی قبیل کے لوگ ہوں گے جو کہ کبھی بھی باتوں سے نہیں مانیں گے، تبلیغ سے نہیں مانیں گے۔ تو پہلے تو ان کو تبلیغ کرو، لیکن اس کے بعد تمہیں لازماً ان کے خلاف ان سے تصادم مول لینا پڑے گا، لڑائی کرنی پڑے گی۔ پرامن طریقے سے کبھی بھی دنیا میں عدل قائم نہیں ہوگا۔ ظالم کبھی بھی اپنے مفادات، اپنی عیاشیاں محض تبلیغ سے، محض واعظ و نصیحت سے کبھی بھی اپنی عیاشیاں نہیں چھوڑیں گے۔ تبلیغ کے ذریعے سے کبھی بھی انقلاب نہیں آئے گا، کسی پرامن طریقے سے کبھی انقلاب نہیں آئے گا۔ الیکشن کے ذریعے سے کبھی انقلاب نہیں آئے گا۔ الیکشن کے ذریعے سے ہاتھ بدل جائیں گے، لیکن اگر کوئی اسلامی پارٹی آ بھی گئی اس کو بھی ظالمانہ نظام کے محافظین سے کمپرومائز کرنا پڑے گا۔
ترکی میں کمپرومائز کیا ہوا ہے، اتنے عرصے سے ایک جماعت موجود ہے، کیا کوئی اسلام نافذ ہوا؟ بلکہ وہ پارٹی بھی ایسی ہے جو امریکہ کی ایجنٹ ہے اور امریکہ کو اس نے جو ہے وہ اڈے دیے ہوئے ہے۔ اسی طریقے پر حماس بھی الیکشن میں جیت کر آئے تھے، کچھ کر سکے؟ ابھی مصر میں پہلے تو احتجاجی طریقے سے نجات حاصل کی ہے ایک عامر سے، حسنی مبارک سے، لیکن اس کے بعد الیکشن کے ذریعے سے آئے تو ہیں، لیکن یہ ہے کہ ابھی بڑے مرحلے طے کرنے ہیں۔ ابھی جو ہے وہ بڑا تصادم ہے، جو قوت ہے اصل وہاں پر اسٹیبلشمنٹ کی، فوج کی، اس کے ساتھ صرف اور صرف یہ ہے کہ انقلابی طریقے سے اپنی قوت کے بل پر آئیں گے تو پھر جو چاہیں گے کریں گے، ورنہ یہ ہے کہ سمجھوتا کرنا پڑے گا، کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ تو پرامن طریقے سے مکمل انقلاب کبھی نہیں آ سکتا، لہٰذا تصادم ناگزیر ہے۔ جس نے بھی اقامت دین کی جد و جہد کرنی ہے وہ سمجھ لے کہ اس جد و جہد میں قربانیاں دینی پڑیں گی۔ اللہ ہمیں قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہماری قربانیاں قبول فرمائے۔ البتہ دور حاضر میں ایک مشکل آ گئی ہے، اور وہ مشکل یہ ہے کہ دور نبوی میں تو مقابلہ مسلمانوں کا کافروں کے ساتھ تھا۔ آج ہماری بدقسمتی ہے کہ نظام باطل کے محافظ کلمہ گو مسلمان ہیں۔ بعض لوگ ان پر تکفیر کا فتویٰ لگا رہے ہیں، لیکن ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ تکفیر کا فتویٰ لگانا بہت بڑی جسارت ہے، لیکن فقہا نے اس کی اجازت دی ہے، خاص طور پر امام ابو حنیفہ نے رحمۃ اللہ علیہ، کہ اگر کلمہ گو مسلمان بھی کفر نافذ کرے تو اس کے خلاف ہتھیار اٹھائے جا سکتے ہیں، لیکن ہتھیار اس وقت اٹھاؤ جب کہ تمہیں کامیابی کا غالب امکان نظر آئے۔ کچھ لوگوں کو مروا کر اور نظام وہی کا وہی رہے تو یہ سلسلہ، یہ طریقہ کار مناسب نہیں ہے۔ یہ ہماری مجبوری ہے اس وقت کہ ہم ہتھیاروں کے ذریعے سے نظام باطل کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ نظام باطل کے پاس ٹرینڈ آرمیز ہیں، عوام کو اس طرح کی ٹریننگ حاصل نہیں ہے۔ نظام باطل کے پاس جس قسم کا اسلحہ ہے ویسا اسلحہ عوام کے پاس ہو ہی نہیں سکتا۔ افغانستان کی مثال ایکسیپشنل ہے، وہاں پر کبھی ٹرینڈ آرمی آج تک وجود میں نہیں آئی، وہاں پر تو گوریلا وار کے ذریعے سے ہی معاملہ چلتا رہا ہے، اور وہاں پر فائدہ اٹھایا گیا ہے جغرافیے کا، حملے کیے، پہاڑوں میں جا کے چھپ جائیے۔ شہری علاقوں میں وہی طریقہ کار اختیار کرنے کی کوشش کی گئی کشمیر میں، تو نتیجہ بالکل الٹ نکلا۔ وہاں پر ٹرینڈ آرمی تھی بھارت کی، وہاں پر مجاہدین شکست نہیں دے سکے بھارت کو۔ افغانستان میں ایڈوانٹیج جغرافیے کا بھی ہے، اور وہاں پر کوئی ٹرینڈ آرمی کو مستحکم نظام کبھی رہا ہی نہیں۔ لہذا کیا کیا جائے اب؟ تو متبادل طریقہ ہے پرامن احتجاج کا، پرامن ایجیٹیشن کا۔ اسی کے ذریعے سے حکومت کو مجبور کیا جا سکتا ہے اپنے مطالبات کی منظوری پر۔ ایرانیوں نے ایسے کیا اور شاہ کی حکومت کو رخصت کیا، گولیاں چلائیں فوج نے، لیکن کب تک چلاتی فوج گولیاں؟ اپنوں کو کب تک مارتی؟ بادشاہ کو وہاں سے فرار ہونا پڑا۔ اسی طریقے پر ابھی حال ہی میں ہمارے سامنے مثال ہے، مصر میں حسنی مبارک کو رخصت ہونا پڑا۔ منظم ایجیٹیشن، کروڑوں کی آبادی میں صرف لاکھوں نکلے ہیں، تحریر اسکوائر کو آ کر انہوں نے گھیر لیا ہے کہ نہیں جائیں گے جب تک مطالبہ پورا نہیں ہوگا، اور کامیابی ہوئی ہے۔ تو اس زمانے میں تصادم کا یہ طریقہ ہے جو کہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کرے کوئی ایسی صورت پیدا ہو کہ مقابلہ کیا جا سکے ہتھیاروں کے ذریعے سے، تو وہ ہتھیار اٹھانا اعلیٰ ترین کام ہے۔ اللہ کے رسول کی سنت وہی ہے۔ اور فرض کیجئے فوج میں ایک گروپ کھڑا ہو جائے، فوج کا مقابلہ کر سکتی ہے، کر لے، لیکن ہم اگر ہیں تو پھر ہمیں اس کے حوالے سے ایک متبادل سوچنا پڑے گا، جو کہ متبادل پرامن ایجیٹیشن کی صورت میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ذہنی طور پر ان تمام مشکل مراحل کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح تعلیمات کے ساتھ۔ وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، ان کے ساتھ کتابیں بھی اتاری، عادلانہ شریعت بھی اتاری۔ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں، لیکن لوگ صرف کتابوں سے، تبلیغ سے عدل پر نہیں قائم ہوں گے۔ لہٰذا وانزلنا الحدید، ہم نے لوہا بھی اتارا ہے، فیہ باس شدید، جس میں شدید جنگ ہے، جس میں بڑی عسکری صلاحیتیں ہیں، خوبیاں ہیں۔ ومنافع للناس، لوگوں کے لیے دیگر فائدے بھی ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُولَهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کرے کہ کون غیب میں رہتے ہوئے
اللہ اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ زبردست ہے، قوت والا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے بھیجا نوح اور ابراہیم علیہ السلام کو۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے ان دونوں کی اولادوں میں جاری کر دی نبوت بھی اور کتابیں بھی۔ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٌ، تو ان میں سے کچھ وہ تھے جو کہ ہدایت یافتہ ہوئے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں سے اکثر نافرمان اور فاسق ہیں۔ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا، پھر ہم نے انہی کے نقش قدم پر بھیجا اپنے رسولوں کو۔ وَقَفَّيْنَا بِعِیسیٰ ابن مریم، اور بالآخر سب سے آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آخری رسول حضرت عیسیٰ تھے، پھر ہم نے بھیجا حضرت عیسیٰ یعنی مریم کے بیٹے کو علیہ السلام وسلام علیہ۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور ہم نے ان کو انجیل عطا کی۔ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، اور ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے حضرت عیسیٰ کی اتباع کی، پیروی کی، رکھ دی تھی نرمی بھی اور رحمت بھی۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، اور رہبانیت کی جس کی بدعت انہوں نے شروع کی۔ مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ہم نے یہ ان پر نہیں لکھی تھی، إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، مگر انہوں نے یہ شروع کر لی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے۔ یہودیوں میں دنیا داری تھی، عیسائیوں نے یہودیوں کے رد عمل میں ترک دنیا کی بدعت اختیار کر لی۔ دنیا میں رہتے ہیں تو یہ دنیا اللہ سے غافل کر دیتی ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، رشتہ دار ہیں، مرغن غذائیں کھاتے ہیں تو نفس موٹا ہوتا ہے، نیند زیادہ آتی ہے، اللہ کی عبادت نہیں ہوتی۔ لہذا ہم تو کونے کھدروں میں جائیں گے، آبادیوں سے دور، شادی نہیں کریں گے اور صرف سبزیاں کھائیں گے اور اللہ اللہ کریں گے۔ لیکن نقصان اس کا یہ ہوا کہ دنیا کو حوالے کر دیا شیطانی قوتوں کے، نیک لوگ چلے گئے دور ویرانوں میں، اور شیطانی قوتوں کو، ظالموں کو موقع مل گیا کہ وہ کھل کھیلیں معاشرے میں، تو یہ ہوا اس کا نقصان۔ تو دونوں طریقے دینی فرائض سے گریز کے ہیں، یہود کا طریقہ بھی دنیا داری اور عیسائیوں کا طریقہ بھی ترک دنیا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں، دنیا میں رہو اور باطل قوتوں کا مقابلہ کرو، دنیا کے طلبگار نہ بنو، لیکن یہاں پر باطل قوتوں کا مقابلہ کر کے دنیا سے ظلم، جبر، استحصال کو مٹاؤ، عدل کا نظام قائم کرو۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم، متوازن تعلیم۔ فرمایا فَمَا رَأَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، اور پھر وہ اس رہبانیت کا حق نہیں ادا کر سکے جیسے کہ ادا کرنا چاہیے تھا۔ فطرت سے لڑنے کی کوشش کی، شکست کھا گئے، اور اس کے بعد انہوں نے پھر جو دنیا داری کی ہے، جو بدکاریاں کی ہیں، معصوم ناجائز بچوں کے قبرستان برآمد ہوئے ہیں جو ہے وہ راہب خانوں کے تہہ خانوں سے۔ فرمایا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ، تو جو ان میں سے نیک تھے ہم نے پھر بھی ان کو ان کا اجر دیا۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں اور فاسق ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 27 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسائیوں کو رہبانیت کے حوالے سے منع کیا کہ یہ رہبانیت اللہ نے نہیں لکھی، اللہ کو مطلوب نہیں ہے، یہ تم نے خود ہی شروع کر لی ایک بدعت۔
نیت تمہاری اچھی تھی کہ اللہ کو راضی کرو گے، لیکن اس کے بعد پھر جو راہب خانوں میں جس طریقے پر تم نے غلط کام کیے ہیں، زنا کیے ہیں، ناجائز بچے پیدا ہوئے ہیں، ان کے تم نے قبرستان بنائے، اور جس طرح سے تم نے دنیا داری بعد میں کی ہے اور جا جا کر لوگوں سے نذرانے لیے ہیں، فرمایا کہ رہبانیت شروع کی، پھر تم نے اس کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی اس حوالے سے خاص تربیت کی کہ کہیں ان میں بھی رہبانیت کا کوئی کسی قسم کا کوئی شوق یا ذوق نہ پیدا ہو جائے، چونکہ نیکی بھی ایک جذبہ ہے اور ہر جذبہ اندھا ہوتا ہے، تو ممکن ہے کہ نیکی کا جذبہ بھی حد سے آگے بڑھے اور انسان نیکی کے جذبے میں کچھ ایسے کام بھی شروع کر دے جو کہ خلاف فطرت ہے۔ اللہ کے رسول گھر پر نہیں تھے، 3 صحابی آئے، حضرت عائشہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کے معمولات کیا ہیں؟ کہا کہ پوچھا روزے رکھتے ہیں نفلی؟ کہا کہ رکھتے ہیں، کبھی چھوڑتے ہیں۔ اچھا پھر پوچھا کہ کیا رات کو نفل پڑھتے ہیں؟ کہا جی پڑھتے بھی ہیں اور رات کو سوتے بھی ہیں۔ اب اس کے بعد آپس میں کہا کہ اللہ کے رسول تو اللہ کے رسول ہیں، بخشے بخشائے، انہیں زیادہ عبادت کی ضرورت نہیں۔ ایک نے کہا کہ میں آئندہ کبھی بھی رات کو نہیں سوؤں گا، ہمیشہ پوری رات نفل پڑھتا رہوں گا۔ دوسرے نے کہا میں کبھی افطار نہیں کروں گا، ہمیشہ روزے سے رہوں گا۔ تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، اللہ اللہ کروں گا۔ وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول اسی اثنا میں آ گئے، اور ویسے آپ ہمیشہ عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، اس موقع پر آپ نے ان کی اصلاح کے لیے ایک خاص جلالی انداز اختیار فرمایا۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور میں تم میں سب سے زیادہ متقی ہوں، لیکن میں رات کو سوتا بھی ہوں، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، نفلی روزے رکھتا بھی ہوں اور نفلی روزے چھوڑتا بھی ہوں، اور میں نے شادی بھی کر رکھی ہے۔ جس نے میرے طریقے کو چھوڑا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کے رسول نے ہمیں فطری دین دیا ہے، متوازن دین دیا ہے۔ اللہ کے رسول متوازن ماڈل ہے، کسی فطری جذبے کو کچلا نہیں ہے، اس فطری جذبے کو صحیح رخ کے اوپر چینلائز کیا ہے، صحیح رخ پر اس کو گامزن کیا ہے۔ اس طریقے پر اللہ کے رسول نے اس امت میں رہبانیت کے رجحان کی بڑی زوردار نفی کی۔ اب اس کے بعد اہل کتاب کے لیے خوشخبری ہے، عیسائیوں کے لیے خوشخبری ہے خاص طور پر کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ عیسائی جب اللہ کے رسول آئے تو مومن تھے، کیوں؟ مومن وہ ہوتا ہے جو کہ ہر نبی کو مانے۔ عیسائی تمام نبیوں کو مانتے تھے عیسیٰ علیہ السلام تک، تو وہی مومن تھے۔ فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ہر نبی پر، اتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بچو، وآمنوا برسولہ، اور اب ایمان لاؤ اس رسول پر بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت کے 2 حصے دے گا۔ تم پہلے بھی مومن تھے، اس کا بھی حصہ ملے گا، اور اب پھر ایمان لاؤ تاکہ تمہارا ایمان مکمل ہو جائے۔ ایمان کیا ہے؟ ہر نبی پر ایمان لانا، اب آخری نبی آ گئے ہیں، ان پر بھی ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت کے 2 حصے دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، تمہیں وہ نور دے دے گا کہ تم جس کی مدد سے پورے صراط کے تاریک مرحلے پر سے گزر جاؤ گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، تاکہ اہل کتاب یہ نہ سمجھیں اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، کہ اب وہ اللہ تعالیٰ کے فضل میں کسی چیز پر بھی اختیار نہیں رکھتے، نہیں اب بھی اللہ ان پر فضل کرنے کو تیار ہے، بشرطے کہ وہ آخری رسول پر ایمان لے آئیں۔ تو اہل کتاب یہ نہ سمجھیں کہ وہ اب اللہ کے فضل میں کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتے۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اور بے شک فضل تو اللہ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ یُؤْتِیہِ مَن یشاء، اللہ جس کو چاہے گا اپنا فضل دے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ سورۃ المجادلہ، سورہ حدید میں ہم نے بھی یہ بات سمجھی کہ اللہ کے رسولوں کا مقصد تھا اللہ کے دین کا غلبہ، دنیا میں عدل کا قیام، اور یہ عدل کا قیام بغیر جماعت کے ممکن ہے ہی نہیں۔ 2 جماعتیں دنیا میں ہوں گی، ایک حزب اللہ، اللہ کی جماعت جو کہ عدل قائم کرنے کی کوشش کرے گی، اور ایک اس کے مخالف جماعت ہوگی حزب الشیطان جو عدل کا رستہ روکنے کی کوشش کرے گی۔
سورہ مجادلہ میں اب اللہ تبارک و تعالی حزب اللہ اور حزب الشیطان ان دونوں جماعتوں کے اوصاف بیان کر رہا ہے۔ پہلی 4 آیتوں کا تعلق حزب اللہ سے ہے اور آخری آیت کا تعلق بھی حزب اللہ سے ہے۔ پہلی 4 آیتوں کے بعد جو 2 آیتیں ہیں ان میں اس حزب الشیطان کا ذکر ہے جو کھلم کھلا اسلام کی مخالفت کر رہی ہے۔ اسی طریقے پر آخری آیت سے پہلے جو 2 آیتیں ہیں ان میں بھی جو کھلم کھلا حزب الشیطان ہے اسی کا ذکر ہے۔ درمیان کی 13 آیتیں ہیں کہ جن میں مخفی حزب الشیطان، منافقین، چھپی ہوئی حزب الشیطان جو آستین کی سانپ ہے، جو اندر گھس کے نقصان پہنچا رہی ہے، اس حزب الشیطان کی کچھ خرابیاں، کچھ اس کی علامات، کچھ اس کی برائیاں بیان ہوئی۔ اب سب سے پہلے حزب اللہ کے اوصاف پہلی 4 آیات میں واقعہ ہے یہاں پر ایک خاتون کا، حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، آ کے بیان کرتی ہیں کہ میرے شوہر اوس بن صامت بوڑھے ہیں اور انہوں نے غصے میں مجھ سے زہار کر لیا ہے، کہہ دیا ہے کہ تم میرے لیے ایسے ہی حرام ہو جیسے کہ ماں حرام ہوتی ہے۔ اب میں کیا کروں؟ دور جاہلیت میں اگر کوئی اس طرح سے کہہ دے، زہار کر بیٹھے کہ تمہاری پشت میرے لیے ماں کی پشت کی طرح ہے، زہر کہتے ہیں پشت کو، ایسے کہہ دینا زہار ہے، تو اب وہ ہمیشہ کے لیے وہ اس کی بیوی اس پر حرام ہو جاتی تھی۔ تو انہوں نے آ کے اللہ کے رسول سے کہا کہ کیا حکم ہے شریعت کا کہ کیا میں اپنے شوہر پر حرام ہو گئی؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ ابھی شریعت میں کوئی حکم نہیں آیا، لہٰذا تم اپنے شوہر سے رہتی اختیار کر لو۔ انہوں نے کہا میرے بچے چھوٹے ہیں، رل جائیں گے، شوہر میرا بوڑھا، اسے میری خدمت کی ضرورت ہے، آپ میرے مسئلے کے حوالے سے کوئی رستہ نکالیے۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، کوئی رستہ نہیں، ابھی حکم نہیں آیا اور تم علیحدہ ہو جاؤ اپنے شوہر سے۔ اب اس خاتون نے اللہ کے رسول سے باقاعدہ بحث کی، جھگڑا کیا، لیکن اس قدر ادب سے بات کی کہ بہت دھیمی آواز سے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرے سامنے وہ اللہ کے رسول سے بحث کر رہی تھی لیکن مجھے ان کی آواز نہیں آ رہی تھی، لیکن اللہ نے ان کی آواز سن لی۔ قد سمع اللہ، آغاز اس سے ہوتا ہے اللہ نے ان کی آواز سن لی۔ یہ خاتون حزب اللہ میں سے تھی، کوئی اور ہوتا حزب الشیطان کا فرد تو وہ باہر جا کے شور شرابہ کرتا، صحیح فورم پر بات نہ کرتا، کہتا دیکھو جی یہ کیسا اسلام ہے، کوئی خیال نہیں ہے بوڑھے میرے شوہر کا، کوئی خیال نہیں ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کا۔ یہ ہوتا ہے غلط طریقہ۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ صحیح فورم پر جہاں فیصلہ ہو سکتا ہے وہیں پر بات کی جائے، وہاں پر چاہے تھوڑا سا جھگڑا بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن ادھر ادھر باتیں کرنا، خسر پسر کرنا اور صحیح فورم پر بات نہ کرنا، یہ اصل میں جو طریقہ ہے لابینگ کا، یہ انتہائی منافقانہ طریقہ ہے۔ اس خاتون نے صحیح فورم پر بات کی، گو کہ بعد میں تھوڑا سا خود قرآن کہہ رہا ہے کہ جھگڑا بھی ہو گیا، پوری صورت کا نام ہے جھگڑا، مجادلہ، لیکن چونکہ خاتون نے صحیح جگہ پر بات کی تھی، اللہ نے دین اینڈ دیر اس خاتون کا مسئلہ حل کر دیا۔ این جب کہ وہ اللہ کے رسول سے خاتون بحث کر رہی تھیں، اسی وقت سورہ مجادلہ کی 4 آیتیں پہلی نازل ہوئیں، خاتون کا مسئلہ حل کر دیا گیا۔ عمر فاروق اپنے دور میں ایک دن جا رہے تھے، اس وقت یہ خاتون بہت بوڑھی ہو چکی تھی، انہوں نے بلایا، عمر فاروق ان کے پاس گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان خاتون نے دیر تک ان کو نصیحت کی تو نصیحتیں کی، لوگ ناراض ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے، آپ کیوں ایک بڑھیا کی اتنی لمبی باتیں سن رہے ہیں؟ انہوں نے کہا خاموش، تمہیں پتہ نہیں یہ وہ خاتون ہے کہ جس کی آواز اللہ نے سنی عرش پر اور اللہ نے فوراً اس کے مسئلے کا حل نازل کیا، یہ وہ خاتون ہے۔ ان کا ذکر آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، سن لی بات اللہ نے اس خاتون کی جو اے نبی آپ سے جھگڑا کر رہی تھی اپنے شوہر کے حوالے سے، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر رہی تھی، اللہ کی بارگاہ میں شکوے کر رہی تھی۔ واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تعالیٰ اے نبی تم دونوں کی بحث کو سن رہا تھا۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم، سن لو تم لوگوں میں سے وہ لوگ جو کہ اپنی بیویوں کے ساتھ زہار کر بیٹھیں، ما ہن امہاتہم، تو وہ بیویاں ان کی مائیں نہیں بن جاتی، ان امہاتہم الا اللائی،
ما ہن امہاتہم، وہ بیویاں ان کی مائیں نہیں بن جاتی، ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، ان کی مائیں تو وہی ہیں کہ جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، اور بے شک وہ ایک ایسی بات کہہ رہے ہیں جو کہ ناپسندیدہ ہے اور جھوٹی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ، تو تم میں سے وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھے ہیں، ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا، اور پھر جو کچھ کہا ہے اس کو لوٹانا چاہیں، دوبارہ اپنی بیویوں سے رجوع کرنا چاہیں، اب کفارہ کیا ہے؟ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، ایک گردن کا آزاد کرنا ہے اس سے پہلے کہ وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے قریب آئیں، یہ ہے کفارہ۔ یہ غلام کو آزاد کرو، ایسی سزا اللہ نے دی کہ آئندہ کوئی زہار کرے نہ۔ بقول ڈاکٹر سار احمد کے غصہ بہت چالاک ہوتا ہے، بہت دیکھ کے آتا ہے، اگر سامنے والا تگڑا ہے تو غصہ نہیں آئے گا، اور اگر سامنے والا کمزور ہے تو بہت غصہ آئے گا، بہت چالاک ہوتا ہے غصہ۔ تو پتہ ہو کہ مجھے زہار کے بعد اب ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا تو پھر کبھی انسان زہار نہیں کرے گا، اور اگر پتہ ہو کچھ ہوگا ہی نہیں تو اس کو بہت غصہ آئے گا، اس کو بہت زہار کرے گا۔ تو اللہ نے کہا کہ ایک غلام کو آزاد کرو اس سے پہلے کہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آئیں۔ ذالکم توعظون بہ، تمہیں اس کا باعث کیا جا رہا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ فمن لم یجد، تو جو کوئی بھی یہ حیثیت نہیں رکھتا کہ غلام کو آزاد کر سکے، فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، تو 2 مسلسل مہینوں کے روزے رکھنے ہوں گے اس سے پہلے کہ وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو چھوئیں۔ فمن لم یستطع، اور جس کے لیے یہ ممکن نہ ہو کہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھ سکے، بیمار ہے، بوڑھا ہے، فاطعام 60 مسکینہ، تو پھر کھانا کھلانا ہوگا 60 محتاجوں کو۔ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پہ، ہر وقت اللہ اس کے رسول تمہیں یاد رہیں، اور پھر تم کبھی بھی اللہ اس کے رسول کے احکامات کی نافرمانی نہ کرو۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طے کردہ حدیں ہیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ تھی 4 آیتیں کہ جن میں حزب اللہ کی ایک فرد خاتون کا ذکر، ان کے اچھے طرز عمل کا ذکر، ان کی تحسین۔ اب 2 آیتوں میں جو کھلم کھلا حزب الشیطان ہے اس کا ذکر۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کی، کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، وہ ذلیل ہوں گے جیسے کہ وہ لوگ ذلیل ہوئے جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ وقد انزلنا آیات بینات، اور ہم نے واضح آیتیں نازل کر دی ہیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِینٌ، اور کافروں کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، اس روز قیامت اللہ ان سب کے سب کو اٹھائے گا۔ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، اور پھر انہیں بتا دے گا جو بھی انہوں نے عمل کیا۔ احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے تو ان کے عمل کو گن گن کے لکھ لیا تھا لیکن وہ عمل کر کر کے بھول گئے تھے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تو ہر چیز کے اوپر گواہ ہے۔ اب اس کے بعد 13 آیتوں میں جو مخفی حزب الشیطان ہے، سب سے زیادہ بدترین کردار کے لوگ منافق، ان کا ذکر 13 آیتوں میں ہے۔ فرمایا الم تری ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم نہیں دیکھتے کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے۔ ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم، نہیں ہوتی کوئی خفیہ سرگوشی 3 کے درمیان مگر یہ کہ ان کا چوتھا اللہ ہوتا ہے۔ منافقین صحیح فورم پر بات نہیں کرتے تھے، ادھر ادھر خسر پھسر کانا پھوسی، دوسروں کا ذہن خراب کرنا۔ اور بھائی مجھ سے آ کے بات کر کے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ جاؤ بات کرو جا کے امیر سے، امیر کو اختیار ہے، اگر واقعی امیر نے غلطی کی ہے تو اصلاح کر لے گا یا تمہیں مطمئن کر دے گا۔ تم یہاں پر آ کر کیوں لوگوں کا ذہن خراب کر رہے ہو؟ لیکن یہ کردار ہوتا ہے جو جماعتوں کے اندر ہوتا ہے، منافقانہ کردار، اس کو کہتے ہیں نجوہ، کسی بھی اجتماعیت کی غیبت۔ بظاہر بڑے خیر خواہ بن رہے ہوتے ہیں، بس جی انہوں نے تو پوری جماعت کا بیڑا غرق کر دیا ہے، ان میں تو صلاحیت ہی نہیں ہے، اچھی خاصی جماعت چل رہی تھی، جب سے امیر بنے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ بظاہر بڑے خیر خواہ بن رہے ہیں، حقیقت میں جماعت کی جڑیں کھود کے دوسروں کا ذہن خراب کر رہے ہیں۔
بھائی اگر کوئی گڑبڑ ہے تو جاؤ، جا کر صحیح فورم پر بات کرو تاکہ اصلاح ہو۔ تو فرمایا کہ نہیں ہوتا نجوہ 3 کا مگر یہ ہے کہ ان میں ساتھ چوتھا اللہ ہوتا ہے، بلا خمسۃ الا هو سادسہم، اور نہیں ہوتا نجوہ 5 کے درمیان مگر ان کا چھٹا اللہ ہوتا ہے، ولا ادنی من ذلک ولا اکثر الا هو معہم اینما کانوا، اور نہ ہی وہ اس سے کم ہوتے ہیں، 3 سے کم ہوں گے تو 2 ہوں گے، اور نہ ہی اس سے زیادہ ہوتے ہیں مگر یہ کہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے وہ جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں۔ ثم ینبئہم بما عملوا یوم القیامہ، اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن بتا دے گا جو کچھ کہ وہ کرتے رہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوی، اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جن کو نجوہ سے منع کیا گیا تھا کہ بھائی یہ خفیہ سرگوشیاں، خفیہ مشورے مت کرو۔ ثم یعودون لما نہوا عنہ، اور پھر وہ دوبارہ وہی کچھ کر رہے ہیں کہ جس سے ان کو روکا گیا تھا۔ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ، اور وہ آپس میں مشورے کرتے ہیں گناہ کی باتوں کے لیے، زیادتی کی باتوں کے لیے، اور رسول کی نافرمانی کے لیے۔ وَإِذَا جَاءُوكَ، اور جب اے نبی آپ کے پاس وہ آتے ہیں، حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، آپ کے حق میں ایسی بات کہتے ہیں جیسی بات کہ اللہ نے نہیں کہی۔ اللہ نے تو اپنے حبیب پر درود بھیجا ہے، سلام بھیجا ہے، اور یہ بدبخت آ کر کہتے تھے السلام علیکم، کہ آپ پر موت آئے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اور جب پوچھا جاتا یہ کیا تم نے گستاخی کی ہے، تو کہتے تھے کہ آپ کے کانوں کے اندر گڑبڑ ہے، ہم نے تو السلام علیکم کہا تھا۔ تو اے نبی آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کے حق میں وہ بات کہتے ہیں جو اللہ نے نہیں کہی۔ وَيَقُولُونَ إِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، آپ کے حق میں وہ بات کہتے ہیں جو اللہ نے آپ کے حق میں نہیں کہی۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں فِي أَنفُسِهِمْ، اپنے جیوں میں، لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، کہ اللہ نے ہمیں ہمارے اس کہنے پر عذاب کیوں نہیں دیا، ہم نے رسول کی شان میں گستاخی کی، اگر یہ سچے رسول تھے ہماری زبان پہ چھالا پڑ جانا چاہیے تھا، ہمیں تو کچھ نہیں ہوا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے اصلاح کے لیے، فوری نہیں پکڑتا۔ فرمایا حسبہم جہنم، جہنم ان کے لیے کافی ہے، یصلونہا، اس میں داخل ہوں گے، فبئس المصیر، اور وہ بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا تناجیتم، جب بھی تم آپس میں سرگوشیاں کرو، فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیت الرسول، تو کبھی بھی سرگوشی نہ کرنا گناہ کی بات کے لیے، زیادتی کی بات کے لیے، اور رسول کی نافرمانی کے لیے۔ وتناجوا بالبر والتقوی، ہمیشہ سرگوشی کرنا نیکی کے کام کے لیے، تقوی کے کام کے لیے، تنہائی میں جا کے اس کو کہنا کہ بھائی کچھ نیکی بھی کرو، سب کے سامنے کہوں گا شاید تمہیں اپنی توہین محسوس کرو، اللہ نے تمہیں بہت دیا ہے، اللہ کی راہ میں کیوں نہیں دیتے، تم تو یہ کام بھی کر سکتے ہو، یہ نیکی بھی کر سکتے ہو۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اس اللہ کی نافرمانی سے بچو جس کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ انما النجوى من الشیطان، یہ نجوہ دراصل شیطان کی طرف سے ہے، لیحزن الذین آمنوا، تاکہ وہ اس سے اہل ایمان کو غمگین کرے۔ اور بلا شبہ مخلص کارکنوں کے دل پر کیا گزرتی ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ کتنی محنت سے، دعوت سے لوگوں کو جماعت میں لایا گیا ہے، اور اب یہ گروپ ہے جو کانا پھوسی کر کر کے ان کے ذہن خراب کر رہا ہے، ان کے ذہنوں کے اندر بدگمانیاں پیدا کر رہا ہے۔ تو جہاں وہ ان کے ٹولے کو دیکھتا ہے کہ کسی نئے ساتھی کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو مخلص جو ساتھی ہوتے ہیں واقعتاً ان کو صدمہ ہوتا ہے۔ فرمایا یہ نجوہ شیطان کی طرف سے ہے تاکہ یہ غمگین کرے ان لوگوں کو جو کہ ایمان لائے۔ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ اس کے ذریعے سے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا شیطان مگر اللہ تعالیٰ کے اذن سے۔ کیوں غمگین ہوتے ہو اے مخلص ساتھیوں، اے مخلص تحریک کے کارکنوں، غمگین نہ ہو۔ شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا مگر وہی پہنچائے گا جس کا اللہ عزت دے گا، جو اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ تقویم میں، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں جس کی اجازت ہوگی۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔ منافقین مجلس میں آتے تھے، اجتماع میں آتے تھے، آ کر ایک تو یہ ہے کہ ساتھ ساتھ بیٹھتے تھے تاکہ دوران اجتماع بھی کوئی نہ کوئی کونی مار کر، کوئی نہ کوئی چھوٹا سا فکرہ چست کر کے اجتماع کی کارروائی پہ تبصرہ کر سکیں۔